مثالی جوڑا۔ کہتے ہیں جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ آسمانوں پر بننے والے جوڑوں میں سے اکثر زمین پر بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ زندگی بننے اور بگڑنے کے عمل سے عبارت ہے، اور کوئی بھی انسان زندگی کی اس کہانی کا کردار بنے بنا رہ نہیں سکتا۔ یہ الگ بات ہے کوئی بن کر اور کوئی بگڑ کر اپنا کردار نبھاتا ہے۔ وہ بھی ایک ایسا ہی جوڑا تھا جو یقیناً آسمانوں پر ہی بنا تھا، لیکن نرنگی وقت اور حوادث سے زندگی اسے بگاڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ منفی اور مخالف قوتوں نے چہرے بدل بدل کر ان پر حملے کیے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ہر مصیبت اور مشکل کو انہوں نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور اپنے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ وہ زندگی کے آخری اوورز میں اگرچہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکے تھے، لیکن ان کی اکائی سلامت نظر آتی تھی، اور اس سلامتی کا سبب تھا محبت۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے۔ جب پہلی مرتبہ میں ان سے ملا، وہ آزمائش کی کڑی ساعتوں سے گزر رہے تھے۔ میں نے ان سے ملا کے الفاظ اس لیے استعمال کیے ہیں کہ اس سے میری مراد دراصل ان میں سے ایک سے ملاقات ہے۔ دوسرے فریق سے ملنا تو ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ سخت نوعیت کی میڈیکل ٹریٹمنٹ پر تھی۔ صرف شوہر کو اس کے پاس جانے کی اجازت تھی، اور وہ بھی مخصوص نوعیت کی احتیاطی تدابیر کے بعد، یا پھر وہ ڈاکٹر اس کے قریب جا سکتا تھا جو اس کا علاج کر رہا تھا۔ میری نظر میں وہ ایک مثالی جوڑا تھا۔ اس تمہید کے بعد میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ وہ ماہ اپریل کی کوئی تاریخ تھی، موسم سہانا اور دن خوشگوار تھا۔ میں معمول کے مطابق اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ اپنی باری پر وہ میرے چیمبر میں داخل ہوا تو میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا۔ اس نے مجھے سلام کیا، میں نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور وہ میرے بااخلاق اشارے پر ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا اور متذبذب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ اپنے ذہنی طور پر بری طرح الجھا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے بہت کچھ کہنے آیا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے اور کہاں سے شروع کرے۔ میں اس سے کچھ پوچھے بغیر بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی عمر لگ بھگ 60 برس رہی ہوگی، رنگت سانولی، قد درمیانہ اور جسم متناسب۔ اس کے سر کے بال سامنے سے اڑ چکے تھے، اور جو باقی بچے تھے وہ گرے وائٹ ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھوں سے ذہانت اور شرافت ٹپکتی تھی، تاہم اس کے ساتھ ہی گہری فکر مندی اور پریشانی کا تاثر بھی ابھرتا تھا۔ وہ ایک معقول صورت اور کلین شیو شخص تھا۔ اس نے سفید کاٹن کا شلوار سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ مجموعی طور پر وہ متاثر کن شخصیت کا مالک تھا۔ میرا نام کریم ہے، کریم بھائی۔ مجھے مسلسل اپنی طرف گھورتے ہوئے دیکھ کر اس نے تعارف کرانے والے انداز میں کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اپنا پرابلم کس طرح آپ کے سامنے بیان کروں، کس طرح کے بارے میں سوچنا چھوڑیں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، اور بے دھڑک شروع ہو جائیں، باقی کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ ان کے چہرے پر قدرے اطمینان نظر آنے لگا۔ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولے، وکیل صاحب، آپ کے پاس تو رنگ رنگ کے کلائنٹ آتے ہوں گے، اس لیے مختلف اور منفرد قسم کے تجربات بھی ہوتے ہوں گے، چنانچہ مجھے امید ہے کہ میں آپ کے لیے کسی الجھن کا باعث نہیں بنوں گا۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میرے پیشے میں یہ تو ہوتا ہے۔ بہرحال آپ کسی طرح کی فکر نہ کریں اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ کریم بھائی نامی وہ شخص پڑھا لکھا اور مہذب تھا، اسے پسندیدہ شخصیات میں شمار کیا جا سکتا تھا۔ میرے تحریک دلانے پر اس نے بولنا شروع کیا، میرا مسئلہ دوسرے لوگوں کے مسائل سے بہت مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، میں رف پیڈ اور پین سنبھالتے ہوئے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے تو وہ اس ظلم یا زیادتی کی شکایت لے کر اپنے علاقے کے تھانے پہنچ جاتا ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بتانے لگا، اور اگر کوئی شخص کسی ناکردہ جرم میں پھنس کر پولیس کے ہتھے چڑھ جائے تو اسے پولیس اور دیگر عدالتی بکھیڑوں سے جان چھڑانے کے لیے کسی تجربہ کار اور قابل وکیل کی خدمات درکار ہوتی ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا؟ نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ آپ ایک حقیقت بیان کر رہے ہیں، اس میں دروغ کا کوئی عنصر نظر نہیں آتا، لیکن میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، لیکن کریم بھائی، مجھے لگتا ہے آپ کے ساتھ ان دونوں میں سے کوئی بھی صورت نہیں ہے نا؟ میں نے اس کی نفسیات اور گفتگو کے انداز کو دیکھتے ہوئے ایک تکا لگایا تھا جو کسی تیر سے بھی زیادہ مؤثر ثابت ہوا، اور تیر بھی وہ جو ٹھیک نشانے پر جا کر بیٹھتا ہے۔ وہ اضطراری لہجے میں بولا، ہاشمی صاحب کا اندازہ بالکل درست ہے، آپ ایک تجربہ کار اور دور اندیش وکیل ہیں، مجھے امید ہے آپ میرا مسئلہ ضرور حل کر دیں گے۔ میں بالکل ٹھیک جگہ پر آ گیا ہوں۔
یہ ہاشمی صاحب کون ذات شریف ہے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاشمی صاحب میرے ایک ہمدرد اور مخلص دوست ہیں، اس نے جواب دیا۔ ادھر بندر روڈ، ایم اے جناح روڈ پر ان کی گھڑیوں کی ایک بہت بڑی دکان ہے، ہاشمی واچز۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، ایک گہری سانس خارج کی اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، کچھ عرصہ پہلے ہاشمی صاحب کے کسی عزیز نے آپ کی مدد سے ایک کیس جیتا تھا۔ ہاشمی صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے مسئلے کے لیے آپ سے مشورہ کروں، لیکن میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ میں نے ذہن پر زور ڈال کر اس کیس کے بارے میں سوچنے کی کوشش کی جس کا ذکر ابھی کریم بھائی نے کیا تھا، لیکن باوجود اس کوشش کے مجھے ہاشمی صاحب، ان کے کسی عزیز اور اس کیس کے حوالے سے کچھ یاد نہ آ سکا۔ چنانچہ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہاشمی صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے یاد رکھا۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ بلکہ یہ تو آپ نے گیس کر ہی لیا کہ میرا مسئلہ دیگر موکلین و موکلات سے مختلف نوعیت کا ہے۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، دراصل میں ایک جذباتی اور معاشرتی سچویشن میں پھنس گیا ہوں، لہذا مجھے ایک قیمتی مشورے کی ضرورت ہے، ایک مؤثر اور تیر و ہدف قانونی مشورے کی ضرورت۔ میں یہاں قانونی مشورے دینے کے لیے بیٹھا ہوں کریم بھائی، میں نے بڑی رسان سے کہا۔ آپ اپنی پرابلم بیان کریں اور اس سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کس شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ذریعہ معاش اور کاروبار وغیرہ کیا ہے۔ کیا اس سے میرے مسئلے کی صحت یا صورت پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس نے حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے وقت کو ضائع ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ یہ دراصل میں خالصتاً اپنی معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ خیر، آپ مجھے اپنے کسی مسئلے کے بارے میں بتا رہے تھے۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن لائی اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، آپ نے فرمایا ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر لوگوں کو قانونی مشورے دیتے ہیں، لیکن میرے مسئلے کی خاطر آپ کو بنفس نفیس متحرک ہونا پڑے گا۔ آپ کی عملی چارہ جوئی ہی میری مشکل کو حل کر کے ایک قیمتی انسانی جان کی آخری گھڑیوں کو آسان بنا سکتی ہے۔ کریم بھائی کے آخری جملوں نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ پتہ نہیں وہ کس قیمتی انسانی جان کی آخری ساعتوں کا ذکر کر رہا تھا۔ میں نے بھی پوچھنا ضروری نہیں سمجھا اور اس کے مسئلے کی روح تک محدود رہتے ہوئے کہا، ظاہر ہے قانونی معاملات میں صرف مشوروں سے کام نہیں چلتا، ایک وکیل کو تھانے کچہری کے سارے بکھیڑے نمٹانا پڑتے ہیں۔ جو پارٹی مجھے اپنا وکیل کرتی ہے اس کی حمایت اور سرخ روی کے لیے مجھے عدالت میں اس کی وکالت کرنا پڑتی ہے۔ یہ میرے اخلاقی فرض اور اس پیشے کا تقاضا بھی ہے، لیکن ابھی تک میں نے تھوڑا توقف کیا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، کریم بھائی، ابھی تک تو آپ نے اپنے شغل کے بارے میں نہیں بتایا۔ میں ایک چھوٹا سا کاروبار کرتا ہوں، وہ ٹھوس انداز میں بولا۔ پلازا کے علاقے میں میری 3 شاپس ہیں، 2 آٹو اسپیئر پارٹس کی اور 1 ٹائروں کی۔ یہی میرا شغل ہے اور یہی ذریعہ روزگار۔ میں گلشن اقبال کے ایک صاف ستھرے پوش بلاک میں رہتا ہوں۔ میرا گھر 2 منزل ہے جو 200 گز کے پلاٹ پر بنا ہوا ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھما، ایک افسردہ سی سانس خارج کی اور بات کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے بولا، لیکن میں اپنا جو مسئلہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں وہ اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو عدالتوں کے چکر نہیں کاٹنا پڑیں گے، بلکہ کسی بھی طرح کوئی بھی ترکیب یا حکمت لڑا کر اسے عدالت سے باہر ہی حل کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں میرا ذہن تو بالکل کام نہیں کر رہا، اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ جتنا بھی خرچہ ہو میں دینے کو تیار ہوں، بس میرا مقصد حاصل ہو جانا چاہیے۔ میں نے اسے خاموش ہونے پر کہا، کریم بھائی، میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ جو کیس مصالحت اور افہام و تفہیم سے حل ہو سکتا ہو اس کے لیے عدالت کے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس طرح دونوں پارٹیوں کا وقت اور پیسہ برباد ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ یقین کریں، میں نے درجنوں کیس اسی آفس میں بیٹھے بیٹھے نمٹائے ہیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ دعائیہ انداز میں بولا۔ وکیل صاحب، آپ میری بیوی کی مشکل آسان کر دیں تو یہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ آپ کی بیوی کی مشکل؟ میں نے الجھن زدہ نظروں سے کریم بھائی کی طرف دیکھا۔ وکیل صاحب، نورین کو کینسر ہے، اس کی آواز بھرا گئی۔ نورین غالباً آپ کی بیوی کا نام ہے، میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ جی، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، وہ پسمردہ لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، کریم بھائی، اگر آپ کی وائف کو کینسر ہے تو ایک وکیل اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہے؟ آپ اسے کسی تجربہ کار آنکولوجسٹ کو کیوں نہیں دکھاتے؟ اس کا تو باقاعدہ علاج ہونا چاہیے۔ پچھلے چند سال سے نورین کا باقاعدہ ہی علاج ہو رہا ہے وکیل صاحب، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ وہ عالمی شہرت کے حامل ایک کینسر اسپیشلسٹ کے زیر علاج ہے، لیکن آپ تو جانتے ہی ہیں کینسر کتنا خطرناک اور موذی مرض ہے۔ ہاں، میں اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن
بتائیں کہ میں اس سلسلے میں نورین کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ میں نے بے گناہ ملزموں کے لیے عدالت کے کمرے میں فائٹ کی ہے۔ کوئی ڈاکٹر تو ہوں نہیں جو کینسر کے مریض کا علاج یا علاج کے حوالے سے کوئی عملی تعاون کر سکوں۔ اگر آپ فیصل کو بچا لیں تو نورین کی مشکل میں بڑی حد تک کمی ہو جائے گی۔ اب وہ کہیں اور کی کوڑی لے آیا تھا۔ فیصل والے معاملے نے اس کی تکلیف میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے۔ میں جانتا ہوں وہ اب زیادہ دن تک جی نہیں سکے گی، مگر میری خواہش ہے کہ اس کی جتنی بھی سانسیں باقی بچی ہیں وہ آسانی سے اور آرام سے پوری ہو جائیں۔ اس کا دل ہر وقت فیصل میں اٹکا رہتا ہے۔ میں نے اپنے طور پر اندازہ لگایا کہ فیصل ان کا بیٹا تھا اور وہ کسی قانونی جھمیلے میں پھنس گیا تھا۔ کریم چونکہ اپنے گھریلو حالات اور بیوی کی لاعلاج بیماری کے باعث بے حد پریشان تھا، اس لیے اس کے بیان میں ربط اور ضبط نہیں تھا۔ اس کی گفتگو ذہنی پراگندگی اور منتشر خیالی کی عکاس تھی۔ میں نے اپنے اندازے کی تصدیق کے لیے اس سے پوچھا، کریم بھائی، فیصل آپ کا صاحبزادہ ہے؟ جی ہاں، اس نے سر کو اثباتی جنبش دی۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ آپ کا بیٹا کسی پولیس کیس میں پھنس گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، اللہ نہ کرے، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ پھر میری حیرت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ اگر میں فیصل کو بچا لوں تو نورین کی مشکل بڑی حد تک کم ہو جائے گی۔ مجھے فیصل کو کس مصیبت سے بچانا ہے؟ مصیبت؟ وہ خلا میں دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا جناب۔ ٹینی کسی مصیبت سے کم نہیں، وہ بری طرح فیصل کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اپنے دونوں ہاتھ دھو کر، اور فیصل بھی اس کے ٹرانس میں ہے۔ ہمارا بیٹا ہم سے چھیننے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کا کوئی مشورہ ہے، کوئی ترکیب، کوئی تدبیر اور کوئی عملی کوشش ہی اسے بچا سکتی ہے۔ اگر فیصل اس لڑکی کا خیال دل سے نکال دے یا وہ خوبصورت ڈائن اس کا پیچھا چھوڑ دے تو میری بیوی کی آخری سانسوں میں سہولت اور آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ میں خیال ہی خیال میں سر پکڑ کر رہ گیا۔ یہ کریم بھائی بڑا عجیب و غریب بندہ تھا اور اس کی باتیں اس سے بھی کہیں زیادہ تعجب خیز اور حیرت آفرین تھی۔ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا میں کریم بھائی کی زبانی کو الف للوی داستان سن رہا ہوں، جس میں ہر موڑ پر ایک نئی کہانی جنم لیتی ہے۔ کریم بھائی کے بعد نورین نے، نورین کے بعد فیصل، اور فیصل کے بعد اب نینی کا ذکر ابھر کر سامنے آ گیا تھا۔ پتہ نہیں اس داستان در داستان میں اور کتنے کرداروں کی انٹری باقی تھی۔ اور یہ نینی کون ہے؟ میں پوچھے بنا رہ نہ سکا۔ نینی کا اصل نام نین تارا ہے، اس نے بتایا۔ یہ ایک آزاد خیال اور لوور فیملی سے تعلق رکھتی ہے اور فیصل کے آفس میں کام کرتی ہے، لیکن نینی محض ایک مورا ہے جناب۔ وہ ایک پرمانی نظروں سے مجھے گھورنے لگا۔ اوہ! میں نے بے ساختہ ایک بوجھل سانس خارج کی اور پوچھا، نینی کس کی بساط کا مورا ہے؟ اس بات میں کوئی شک و شبے کی گنجائش تلاش کرنا اب سوتا کہ اب کوئی نیا کردار متعارف ہونے جا رہا تھا۔ اس نے میری توقع کے عین مطابق جواب دیا، اس شخص کا نام عبدالصمد ہے وکیل صاحب۔ وہ بنیادی طور پر میرا کاروباری حریف ہے، لیکن اس دوڑ میں وہ اس حد تک گر گیا ہے کہ اوچھے ہتھکنڈوں پر اتر آیا ہے۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، جیسا کہ میں نے بتایا نینی فیصل کے آفس میں کام کرتی ہے، لیکن یہ پوری طرح سمد کے اشاروں پر ناچ رہی ہے۔ اس نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت نینی کو فیصل کے پیچھے لگایا ہے اور یہ بات فیصل کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے استفسار کیا، وہ تو نینی کے عشق میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھا ہے جناب۔ وہ دل گرفتہ انداز میں بولا۔ میں نے اسے زمانے کی اونچ نیچ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میرا ہر اربہ ناکام رہا ہے۔ جبھی تو مجبور ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ کریم بھائی خاصا دلچسپ کیس تھا۔ اس کی ہر تان مجھے پر آ کر ٹوٹتی تھی۔ اس کی کہانی سننے میں مجھے مزہ آنے لگا تھا۔ میرے پاس بھانت بھانت کے موکل آیا کرتے تھے، لیکن کریم بھائی جیسا آج سے پہلے کوئی نہیں آیا تھا، اور آئندہ کے لیے چونکہ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا، لہذا میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جہاں مختلف النوعیت کے میں نے سینکڑوں ہزاروں کیس لیے تھے، وہاں ایک اس ٹائپ کا سوشل ایڈونچر کیس بھی صحیح۔ کریم بھائی کے مسائل کو سمجھنے اور ان کا حل نکالنے کے سلسلے میں میں اپنے اندر ایک خاص قسم کا تھرل اور سسپینس محسوس کرنے لگا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں اس غیر روایتی کیس میں دونوں ہاتھ ڈالنے کی شدید خواہش محسوس کر رہا تھا۔ میں ان جذبات کی وجوہ سے واقف نہیں تھا۔ میں نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کریم بھائی سے پوچھا، فیصل کس آفس میں کام کرتا ہے؟ وہ ایک پرائیویٹ مالیاتی ادارہ ہے جس کا آفس میکلوڈ روڈ، IIT چندری گڑھ روڈ پر واقع ہے۔ فیصل نے MBA کر رکھا ہے اور وہاں ایک اچھی افسرانہ پوسٹ پر کام کرتا ہے، جبکہ نینی اسی آفس میں ایک معمولی پوسٹ پر فائز ہے۔ کریم بھائی نے جواب دیا۔
نینی کا نام اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر کڑواہٹ بکھر گئی تھی۔ مثلاً کون سی پوسٹ مین، نینی کے والے سے سوال کیا۔ کلرک، ٹائپسٹ، ریسیپشنسٹ، کچھ بھی کہہ لیں، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا اور پھر سنجیدہ لہجے میں پوچھا، کریم بھائی آپ نے تو نینی کو دیکھ رکھا ہوگا۔ میں لامحالہ اس کے معاملات میں اترتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا، کئی مرتبہ جناب، فیصل کے آفس میں کام کرتے ہوئے تو اس سے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے وہ عبدالصمد کے پاس تھی، وہ اس کے آفس میں اکاؤنٹس وغیرہ دیکھتی تھی اور دیگر دفتری امور بھی۔ کیا وہ بہت خوبصورت لڑکی ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ جز بوز ہوتے ہوئے بولا، جی ہاں، وہ حسین و جمیل تو ہے، مگر وہ ایک پرکشش اور خوبصورت لڑکی ہے۔ جب وہ ایک پرکشش اور خوبصورت لڑکی ہے تو آپ کا بیٹا اس کے عشق میں مبتلا بھی ہے، تو آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے کریم بھائی؟ کون سا کام وکیل صاحب؟ وہ متعجب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، آپ ان دونوں کی شادی کرا دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ حتمی انداز میں بولا، کسی قیمت پر بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ میں نے آخر کبات ہی کیا ہے اس میں نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا۔ آپ دیکھیے گا، شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، یہی محبت اور چاہت تمام مسائل کو حل کر دے گی۔ وکیل صاحب ایسی غضبناک باتیں نہ کریں جناب، وہ تشویشناک لہجے میں بولا۔ میری بیوی کی حالت بہت نازک ہے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ معنی خیز انداز میں خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، کیا نورین اس لیے نینی سے نفرت کرتی ہے کہ آپ کے خیال کے مطابق آپ کے کاروباری حریف عبدالصمد نے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے نینی کو فیصل کے پیچھے لگایا ہوا ہے؟ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، یا نورین کی ناپسندیدگی کا کوئی اور سبب ہے؟ وہ چند لمحوں تک متذبذب نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، وہ بات دراصل یہ ہے کہ فیصل کی منگنی ہو چکی ہے۔ نورین کی بیماری کی وجہ سے شادی میں تاخیر ہو رہی ہے۔ جب وہ منگنی شدہ ہے تو پھر نینی کی محبت میں کیوں گرفتار ہے؟ میں نے الجھن اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے کریم بھائی کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ بے ساختہ بولا، اور یہ سب نینی ہی کا کیا دھرا ہے۔ لیکن مجھے تو کچھ اور ہی محسوس ہو رہا ہے، میں نے تشویشناک انداز میں کہا۔ کیا وکیل صاحب؟ وہ متوحش نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنے خیالات کی ترجمانی میں صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ فیصل اپنی منگنی کو مسترد کر چکا ہے۔ یہ ناممکن ہے۔ وہ دیدے پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اسپاٹ آواز میں کہا، اگر میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو آپ اس سلسلے میں فیصل سے بات کر کے دیکھ لیں۔ اگر وہ اپنی منگنی کو تسلیم کر رہا ہوتا تو اقدام اٹھاتا ہی نہیں۔ ماشاء اللہ، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور سمجھدار شخص ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور سمجھدار تو ہے، لیکن اس وقت اس کا دل و دماغ نینی کی مٹھی میں ہے، جو عبدالصمد کے اشاروں پر ناچ رہی ہے۔ کریم بھائی کے لہجے میں گہری تشویش پائی جاتی تھی۔ فیصل کی ہم نے جہاں منگنی کی ہوئی ہے وہ بہت ہی عزت دار لوگ ہیں وکیل صاحب، اور وہ لڑکی خاص طور پر نورین کی اولین ترجیح اور پسند ہے۔ رخسانہ کی والدہ نورین کی بہت ہی گہری دوست ہیں، آپ اسے جذباتی تعلق کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ وہ بولتے بولتے رکا، ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی، پھر پرسرار انداز میں بولا، ابھی تک تو رخسانہ اور اس کے والدین کو نینی والے معاملے کی خبر نہیں۔ سوچیں اگر یہ آگ ادھر پہنچ گئی تو کیا ہوگا؟ ایسے معاملات زیادہ عرصے تک چھپے نہیں رہ سکتے۔ اس کے علاوہ نینی فیصل کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہی ہے، وہ اسے ہمارے خلاف کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے، وہ ہم پر بھی شک کرنے لگا ہے۔ وہ اچانک جملہ دھورا چھوڑ کر خاموش ہوا تو میں نے پوچھ لیا، کس قسم کا شک؟ یہ شک کہ ہم اس کے سگے ماں باپ نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں وکیل صاحب، مجھے یقین نہیں آ رہا، میں نے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے کہا۔ اگر نینی ایسی کوشش کر بھی رہی ہے تو فیصل کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ آپ لوگوں کو اپنے سگے والدین کیوں نہیں سمجھ رہا؟ نینی کے پاس ایسی کون سی دلیلیں ہیں جو فیصل اس پر یقین کرنے کو تیار ہو گیا ہے؟ دراصل عبدالصمد ایسے طریقے سے کھیل کھیل رہا ہے کہ حالات اس کی مرضی کے مطابق بنتے جا رہے ہیں۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، سمد بہت ہی قائم اور منتقم مزاج شخص ہے جناب۔ کچھ بھی ہے، مگر میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ایک ایسا شخص جو آپ کی اولاد ہو، آپ نے اسے پال پوس کر بڑا کیا ہو، نہ صرف بڑا کیا ہو بلکہ اسے اعلیٰ تعلیم بھی دلائی ہو، کسی کے بہکاوے میں آ کر اپنے ماں باپ کو سوتیلا سمجھنے لگے۔ میں نے بے یقینی سے کریم بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نہیں مان سکتا، ایسا صرف فلموں اور ناولوں وغیرہ میں ہوتا ہے، حقیقی زندگی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ بات یہ ہے جناب کہ اس میں فیصل بیچارے کوئی قصور نہیں، وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ قصور نہیں؟ کیا مطلب؟ میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں پوچھا۔
حقیقت ہی ہے، وہ سادہ سے لہجے میں بولا، اس لیے میں حد سے زیادہ پریشان ہوں اور اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ یعنی آپ تسلیم کرتے ہیں کہ فیصل آپ کا سگا بیٹا نہیں؟ میں نے قدرے درست انداز میں سوال کیا۔ آپ اس کے سوتیلے والدین ہیں؟ اس نے اس بات میں گردن لائی اور مجھے اپنی زندگی کے اس نازک اور حساس پہلو سے آشنا کرنے لگا۔ میں حیرت اور دلچسپی سے اس کی داستان سنتا چلا گیا۔ کریم بھائی نے زندگی کے بہت سارے نشیب و فراز دیکھ رکھے تھے۔ اس نے اپنی عملی زندگی کا آغاز زیرو سے کیا تھا۔ وہ اچھے وقتوں کا میٹرک پاس تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ ابھی تعلیم اتنی بے وقت نہیں ہوئی تھی۔ میٹرک پاس انسان کو بہت پڑھا لکھا، سمجھدار اور عاقل و بالغ انسان سمجھا جاتا تھا۔ آج کی طرح کا حال نہیں تھا کہ کسی اسٹوڈنٹ کو انگلش میں خط یا درخواست لکھنے کے قابل بننے کے لیے کم از کم ماسٹرز کرنا پڑتا۔ آپ میری اس بات کو طنز سمجھیں یا اظہار حقیقت یا غلط بیانی یا جو جی میں آئے سمجھتے رہیں، لیکن حقیقت سے آنکھیں چرانے سے حقائق بدل نہیں جایا کرتے۔ اور حقائق یہ ہیں کہ آج کل کے بہت سے ماسٹرز کو واقعی انگلش میں دو چار درست جملے لکھنا نہیں آتے۔ وہ انگلش کو کوئی معیار بنا کر پیش کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں میں نے جن مخصوص ماسٹرز کا حوالہ دیا ہے وہ ریاضی، جنرل نالج اور سائنس وغیرہ کے مضامین میں بھی اتنے قابل مذمت ہیں جو حال ان کا انگلش میں ہے، اور یہ ہمارے ملک اور یہاں کے تعلیمی نظام کا المیہ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ المیہ شدید سے شدید تر اور سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے۔ میں، آپ اور ہمارے ہی جیسا کوئی اور شخص کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کرنا اور وہ ہونا جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، انہوں نے ایک پڑھے لکھے پاکستانی کا تعلیمی حلیہ کچھ اس طرح کا بنا رکھا ہے۔ جو شخص اردو کا ایک پیرا پڑھ لکھ اور بول سکتا وہ پڑھا لکھا پاکستانی شہری تصور کیا جائے گا۔ دوسری جانب دنیا میں بعض ایسے ممالک بھی ہیں جہاں کے عوام 100% پڑھے لکھے اور ان پڑھے لکھے افراد کا تعلیمی معیار کم از کم گریجویٹ سے شروع ہوتا ہے۔ کریم بھائی نے نوکری کے بجائے بزنس میں ہاتھ ڈالا اور دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا چلا گیا۔ والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور دیگر قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی موجود نہیں تھا، لہذا اپنی اور اپنی بہن زبیدہ کی زندگی اور مستقبل کے لیے اسے سخت محنت کرنا پڑی، اور اطمینان بخش بات یہ تھی کہ قدم بقدم پر اس محنت کا صلہ بھی وصول ہو رہا تھا۔ زیرو سے اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والے کریم بھائی نے قدم بقدم کامیابی حاصل کی اور ایک دن وہ تجربہ کار بزنس مین بن گیا۔ اس دوران جب وقت آیا تو اس نے پہلے زبیدہ کی اور پھر اپنی شادی بھی کر ڈالی۔ وقت دھیرے دھیرے آگے بڑھتا رہا۔ کریم بھائی کی بیوی نورین اس سے بھرپور محبت کرتی تھی، وہ بھی اسے بہت چاہتا تھا۔ دونوں کسی مثالی جوڑے کی مانند زندگی گزار رہے تھے۔ گھر میں اور گھر کے باہر اللہ کا دیا سب کچھ موجود تھا۔ عزت، دولت، آرام و آسائش، کسی بھی شے کی کمی نہیں تھی۔ کمی تھی تو صرف ایک چیز کی، اور یہ بہت بڑی محرومی تھی، ان کے آنگن میں کوئی پھول نہیں کھلا تھا۔ شروع کے چند سال تو پتہ ہی نہ چلا کہ کس طرح گزر گئے، پھر گھر سونا سونا محسوس ہونے لگا۔ یہ احساس پوری شدت کے ساتھ ان دونوں پر حاوی ہو گیا کہ ان کے گھر میں بھی کسی ننھی جان کی کلکاریاں ابھرنی چاہیے، وہاں سے بھی بچوں کے رونے اور ہمکنے کی صدائیں پیدا ہونی چاہیے، اور یہ سب اسی صورت میں ممکن تھا کہ وہ لوگ صاحب اولاد ہو جائیں، مگر یہ کسی بھی صورت ہو نہیں پا رہا تھا۔ جب شادی کے 2 سال بعد بھی اولاد کی کوئی امید یا آثار دیکھنے کو نہ ملے تو انہوں نے حسب دستور ماہرین امراض نسواں اور ماہرین زچہ و بچہ کی کلینک سے چکر کاٹنا شروع کر دیے۔ گائنی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کس شے کا علاج کریں۔ دونوں کی میڈیکل رپورٹس اور دیگر پوشیدہ اور پیچیدہ معاملات 16 آنے درست اور صحت مند تھے۔ تجربہ کار اور سنجیدہ لیڈی ڈاکٹرز ہیں تو انہیں یہی مشورہ دی کہ وہ دونوں ٹھیک ٹھاک ہیں، انہیں کسی علاج معالجے کی ضرورت نہیں، اللہ اللہ کریں جا کر۔ لیکن بعض خالصتاً کاروباری گائنیز نے انہیں مختلف قسم کے کورس بھی کروائے۔ اس غیر ضروری بے سمت کوشش سے ان گائنیز، میڈیکل اسٹور اور لیبارٹریز والوں کو تو اچھا خاصا فائدہ ہوا، مگر زمین جنبد نہ جنبد گل محمد کے مصداق کریم بھائی اور نورین کا کوئی بھلا نہ ہو سکا۔ اس صورتحال نے انہیں خصوصاً نورین کو دل گرفتہ کر دیا۔ ایک روز اس نے کریم بھائی سے کہا، میں تو سمجھ رہی ہوں کہ علاج کے سلسلے میں مجھے ہر قسم کی کوشش ترک کر کے صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس کی جب بھی مرضی ہوگی میری گود بھر جائے گی۔ میں تو یہ بات پچھلے 3-4 سال سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کریم بھائی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ چلو اچھا ہے، دیر ہی سے صحیح، مگر نکتہ تمہاری عقل میں بیٹھ تو گیا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، میں اب تک جو بھی کر رہی تھی وہ عورت کی فطرت اور وقت کی ضرورت کا تقاضا تھا۔ لوگوں کی سب سے زیادہ باتیں عورت ہی کو سننا پڑتی ہیں اور اسے اٹھتے بیٹھتے خاموش سوالیہ نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عمومی طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ شاید عورت بانجھ ہے،
جبھی کوئی خوشخبری سننے کو نہیں مل رہی۔ مرد کی طرف سے کم لوگوں کا دھیان جاتا ہے، لیکن ہم دونوں کی میڈیکل رپورٹس اس بات کی گواہ ہیں کہ نہ تو بیج کی کوالٹی میں کوئی فرق ہے اور نہ ہی زمین کی زرخیزی میں کوئی کلام۔ کریم بھائی نے مدبرانہ انداز میں کہا، اس لیے ہمیں لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرنا چاہیے اور نہ ہی اللہ کی رحمت سے مایوسی کا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ اچھا ہے کہ تم بھی اس نقطے تک پہنچنے میں کامیاب ہو کہ جب اس قادر مطلق کی مرضی ہوگی ہماری امید بر آئے گی۔ میں اس نقطے پر تو بہت پہلے ہی پہنچ گئی تھی، لیکن وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکی اور پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جدوجہد اور کوشش کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ میری وہ ساری بےتابی اور دوڑ دھوپ اسی سلسلے میں تھی۔ بہرحال وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوئی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، اب میں مطمئن اور پرسکون ہوں کہ میں نے اپنے فرائض میں کسی کوتاہی یا سستی سے کام نہیں لیا۔ اللہ کا جب حکم ہوگا ہم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اگر ان کی جگہ کوئی اور جوڑا ہوتا تو شاید اتنا متحد اور متفق نظر نہ آتا جتنا وہ دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بڑی گہری اور سچی محبت کرتے تھے۔ اولاد کی محرومی اپنی جگہ تھی، لیکن زندگی کی زنجیر کا یہ اہم کڑی غیر موجود ہونے کے باوجود بھی ان کے درمیان ایک مائکرو mm کا فاصلہ پیدا نہیں ہو سکا تھا۔ سچی محبت کے جذبے نے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی مضبوطی سے مربوط اور منسلک کر رکھا تھا۔ قدرت کے کارخانے کا اپنا ایک نظام اور اس کے نظام تک رسائی ممکن نہیں۔ انسان بس اندازے اور قیاس کی لہروں میں ڈبکیاں لگاتا رہتا ہے، مگر سمجھنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا کہ اس قادر مطلق کے کام کا طریقہ کار کیا ہے اور وہ انسانوں کے لیے کس کس انداز میں آزمائش کی راہ بچھاتا ہے۔ اس کی فیکٹری کے اصول اور ضوابط اٹل ہیں، جہاں ہر کام کے لیے ایک مخصوص وقت مقرر ہے، نہ ایک سیکنڈ پہلے اور نہ ہی ایک سیکنڈ بعد میں۔ کریم بھائی کی زندگی کا بھی ایک لائحہ عمل طے شدہ تھا۔ وہ دونوں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، لیکن قدرت نے انہیں اولاد ایسی نعمت سے محروم کر رکھا تھا۔ اس میں قدرت کی کون سی مصلحت پوشیدہ تھی، یہ اس وقت کھلا جب زبیدہ کی زندگی اچانک ختم ہو گئی۔ کریم بھائی کی طرح زبیدہ کے ساتھ بھی اولاد سے محرومی والا معاملہ چل رہا تھا۔ شادی کے کئی سال بعد بھی وہ ماں نہیں بن سکی تھی، لیکن بھائی کی بنسبت بہن کی آزمائش نرم ثابت ہوئی اور 4-5 سال کی محرومی کے بعد اس کی گود ہری ہو گئی۔ اس نے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا تھا، لیکن جب وہ بچہ سال بھر کا ہوا تو قدرت نے اس کے والدین کو چپکے سے اپنے پاس بلا لیا۔ زبیدہ اور اس کے شوہر کا ایک ٹریفک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ بچے کو جینا تھا، لہذا وہ خوش قسمتی سے اس خطرناک حادثے کے وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں تھا۔ چنانچہ اس اندوناہک اتفاقی حادثے نے 1 سال کے ننھے منھے فیصل کو نورین کی گود میں پہنچا دیا۔ فیصل کا اس دنیا میں کریم بھائی سے زیادہ اور کوئی خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ فیصل کا اکلوتا سگا ماموں تھا۔ ماموں چونکہ اکلوتا تھا، لہذا نورین کی حیثیت بھی اکلوتی ممانی ایسی تھی۔ وہ خود بھی اس کا اکلوتا بھانجا تھا۔ 1 سال کی عمر ایسی نہیں ہوتی کہ بچہ کوئی زیادہ یاد رکھ سکے۔ فیصل اپنے والدین کو بھول کر ماموں مانی کا ہو گیا اور انہوں نے بھی اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ وہ دونوں اسے بیٹا بنا کر اس کی پرورش کریں گے۔ بس اس دن سے وہ اسے اپنی سگی اولاد سمجھ کر پالنے لگے۔ فیصل نے بھی ذہنی اور نفسیاتی طور پر انہیں اپنا ماں باپ تسلیم کر لیا تھا۔ ادریس کا کوئی قریبی عزیز رشتہ دار تو تھا نہیں جو فیصل کے اصول میں دلچسپی لیتا۔ دور پار کے رشتہ داروں نے شکر کیا کہ ماموں اپنے بھانجوں کو لے گیا ہے، ورنہ خواہ مخواہ انہیں ایک بچے کی پرورش کی ذمہ داری اٹھانا پڑتی۔ شاید اسی وجہ سے قدرت نورین کی کوکھ کو سونا رکھا تھا کہ فیصل کی شکل میں اسے ایک بیٹا ملنے والا تھا۔ دوسری طرف فیصل کا مستقبل قدرت کی نظروں میں تھا۔ اگر کریم بھائی اور نورین اسے دل و جان سے نہ اپناتے تو اس ننھے سے بچے کی زندگی عجیب و غریب مسائل کے شکار ہو جاتی۔ شاید ایسی مواقع کے لیے کہا گیا ہے، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ نورین کی بے مزہ زندگی میں جب جیسے بہار آ گئی تھی، فیصل کی آمد نے اسے بے پناہ مصروف کر دیا تھا۔ پہلے وقت تو کاٹے نہیں کٹتا تھا اور اب بہت سے کام دھرے رہ جاتے تھے اور ان کے لیے وہ وقت نہیں نکال پاتی تھی۔ ایک ننھی سی جان نے اس کی جون ہی بدل ڈالی تھی۔ ایک روز اس نے کریم سے کہا، میں مانتی ہوں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ فیصل آپ کا رشتے میں بھانجا ہے اور اسی رشتے سے وہ میرا بھی بھانجا ہے، لیکن چند دنوں سے میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ مجھے اس سے ایسی محبت ہو گئی ہے کہ یہ مجھے اپنے جگر کا ٹکڑا محسوس ہونے لگا ہے۔ یوں لگتا ہے اسے زبیدہ نہیں بلکہ میں نے جنم دیا ہو۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے نورین، کریم بھائی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں خود بھی فیصل کے لیے ایسا محسوس کرتا ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ نورین کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ کریم نے جلدی سے پوچھا، کیسا نہیں ہو سکتا؟ کیا ہم اس حقیقت کو فراموش نہیں کر سکتے کہ فیصل زبیدہ اور ادریس کی اولاد ہے؟ نورین نے دل کی بات زبان پر لاتے ہوئے کہا، ہم اپنے ذہن کو اس بات پر سیٹ کر لیتے ہیں کہ فیصل ہماری اولاد ہے۔
ہم زندگی بھر اس کے حقیقی والدین بن کر رہیں گے اور اسے کبھی بھی احساس نہیں ہونے دیں گے کہ ہم نے اسے جنم دیا ہے۔ جب ہم اسے اپنا بچہ سمجھ کر پالیں گے تو ظاہر ہے وہ بھی ہمیں اپنے سگے ماں باپ ہی سمجھے گا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا خیال چونکہ نیک ہے اس لیے میں تمہارا ہم خیال ہوں، کریم بھائی نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ میرا خیال ہونے کے ناطے میں اس منصوبے میں تمہارا بھرپور ساتھ دوں گا، لیکن کریم بھائی نے سانس درست کرنے کے لیے توقف کیا تو نورین نے جلدی سے پوچھا، لیکن کیا کریم؟ لیکن یہ کہ ہمیں ہمارا ایسا سمجھنے سے حقیقت بدل تو نہیں جائے گی؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، بہرحال ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ خود کو اس کے حقیقی والدین ثابت کر سکیں، آگے اللہ کی جو مرضی۔ ایک کام کرتے ہیں کریم، نورین نے پرسوچ انداز میں کہا۔ کریم نے پوچھا، تمہارے ذہن میں اب کون سی بات آئی ہے؟ ہم ناظم آباد میں رہتے ہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، اور فیصل کے چند دتیالی رشتہ دار ادھر بفر زون میں رہائش پذیر ہیں۔ اگرچہ انہوں نے فیصل کے اصول کے لیے کوئی چارجوئی کی ہے اور نہ ہی ایسی کوئی دلچسپی ظاہر کی ہے جس سے واضح ہوتا ہو کہ انہیں اس بچے سے کوئی مطلب ہے، لیکن مستقبل میں اگر کسی کو فیصل کا خیال آ گیا تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ میں کسی بھی قیمت پر اسے کھونا نہیں چاہتی، لہٰذا وہ تھوڑی دیر کے لیے تھمی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، ہمیں فوری طور پر اپنی رہائش تبدیل کر لینا چاہیے تاکہ کبھی ہمیں کوئی ہم تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ کریم تھوڑی دیر کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر تشویشناک لہجے میں بولا، میرا سارا کاروبار ادھر کراچی میں پھیلا ہوا ہے، فوری طور پر یہ سب کچھ چھوڑ جاڑ کر کہیں شفٹ ہونا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ میں رہائش تبدیل کرنے کی بات کر رہی ہوں، نورین نے ٹھہرے ہوئے کہا، کراچی چھوڑ کر کسی اور ضلع میں بسنے کو نہیں کہہ رہی۔ اوکے، وہ اطمینان بھرے انداز میں بولا، یہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر ایک ماہ کے اندر ہی کریم بھائی نے رہائش کی تبدیلی کا بندوبست کر لیا۔ اس نے نہایت ہی خاموشی کے ساتھ ناظم آباد کو خیر آباد کا اور گلشن اقبال منتقل ہو گیا۔ یہ شفٹنگ اتنی احتیاط کے ساتھ اور چپ چاپ کی گئی تھی کہ اس کے ناظم آباد والے پڑوسیوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ یہ تمام احتیاطی تدابیر اس لیے اختیار کی گئی تھیں تاکہ فیصل کے ددیال کو کوئی آدمی پوچھتے پاچھتے سراغ لگاتے ان تک نہ پہنچ جائے۔ نورین فیصل کی سگی ماں نہیں تھی، لیکن سگی ماں سے بڑھ کر حفاظتی انتظامات اور پیش بندیاں کر رہی تھی۔ کریم بھی اس معاملے میں سوچ کر مطمئن ہو گیا تھا کہ جب وہ رہائش بدل کر کسی نئے علاقے میں چلے جائیں گے تو فیصل کی دتیال کی طرف سے کوئی انہیں ڈھونڈ نہیں سکے گا، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ جب یہ پوری دنیا ہی بہت چھوٹی ہے تو پھر کراچی شہری کی حیثیت۔ انہوں نے رہائش تبدیل کی تھی، لیکن کریم کا بزنس ہنوز اسی جگہ پر تھا، کیونکہ چلتے ہوئے بزنس کو مارکیٹ سے اٹھا کر کہیں اور لے جانا سخت بیوقوفی ہوتی۔ پلازہ کا علاقہ اس کے کام کے حوالے سے کسی گولڈ مارکیٹ سے کم نہیں تھا۔ چند روز بعد کریم بھائی نے ایک ایسے آدمی کو مارکیٹ میں دیکھا جو زبیدہ کے سسرال سے تعلق رکھتا تھا، لیکن یہ دور پارکر ہی رشتہ دار تھا۔ زبیدہ کے شوہر ادریس سے اس کی کوئی قریبی رشتہ داری نہیں تھی۔ مذکورہ شخص بھی آٹو اسپیئر پارٹس اور ٹائرز وغیرہ کا کام کرتا تھا۔ کریم بھائی سے کبھی کبھار اس کی ملاقات ہو جاتی تھی، لیکن اس شخص نے کبھی فیصل کا حوالہ دیا اور نہ ہی اس کے بارے میں کبھی گفتگو کی۔ اس صورتحال نے کریم بھائی کو کافی مطمئن کر دیا تھا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھتا رہا اور اس رفتار کے ساتھ ہی کریم بھائی بھی ترقی کرتا چلا گیا۔ اسپیئر پارٹس کی 1 سے 2 دکانیں ہو گئیں اور گاڑیوں کے ٹائرز وغیرہ کا بزنس بھی پھولتا پھلتا چلا گیا۔ کریم بھائی نے اپنے بزنس میں انویسٹمنٹ کے علاوہ پراپرٹی کے کام میں بھی ہاتھ ڈال دیا اور پلاٹس وغیرہ کی خرید و فروخت کرنے لگا۔ تاہم یہ اس کا پارٹ ٹائم بزنس تھا، اس کی اصل توجہ پلازہ والی دکانوں میں مرکوز تھی۔ کسی نے بالکل سچ کہا ہے کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے۔ پہلا لاکھ اس زمانے میں لحاظ سے کہہ رہا ہوں جمع کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد تو یہ لاکھ خود بخود لاکھوں اور کروڑوں کی دعوت دے کر اپنے پاس بلاتا ہے اور بزنس مین لاکھ سے کروڑ اور کروڑ سے ارب پتی ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی صورتحال کریم بھائی پر صادق آتی تھی۔ رفتہ رفتہ پلاٹس کی خرید و فروخت کے علاوہ اس نے فلیٹس کی شکل میں بھی پراپرٹی بنانا شروع کر دی۔ واضح رہے کہ زیر نظر واقعہ آج سے 32-34 سال پہلے کا ہے۔ دوسری جانب فیصل کی پرورش، تعلیم اور اقداش پر بھی دونوں میاں بیوی کی گہری نظر تھی۔ ان شعبوں میں فیصل کو کسی قسم کی کمی یا محرومی کا احساس نہیں ہوا اور اس نے مختلف نوعیت کے مختلف مدارج طے کرتے ہوئے بالآخر MBA کر لیا۔ کریم بھائی کی خواہش تو یہی تھی کہ فیصل اس کے بزنس کو سنبھالے۔ اس نے بزنس پڑھا تھا، لہذا اس شعبے میں کریم بھائی زیادہ آسانی سے ترقی کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنا فیصلہ نما خواہش کو فیصل پر تھوپنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ بیٹے کی مرضی اور رجحان کی اچھی طرح جانتا تھا اور سمجھتا تھا۔ فیصل چاہتا تھا کہ وہ کچھ عرصے کسی بڑے ادارے میں کام کرے، اس کے بعد اپنا انڈیپینڈنٹ بزنس سیٹ کرے۔ کریم بھائی کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی اور وہ تنگ دل و تنگ نظر بھی نہیں تھا، لہذا وہ فیصل تعاون کے لیے تیار تھا۔ فیصل اپنی پسند کے بزنس کے لیے اس سے
جتنی بھی رقم مانگتا وہ کبھی انکار نہ کرتا۔ فیصل تو ان کی زندگی کا آخری سہارا، ان کی آنکھوں کا تارا تھا۔ فیصل نے MBA تو کر لیا اور ایک معروف مالیاتی ادارے میں ملازم بھی ہو گیا، لیکن اس سے پہلے وہ اور اس دوران میں چند ایسے واقعات رونما ہوئے جو غیر معمولی طور پر اذیت ناک بھی تھے۔ فیصل اپنی تعلیم کے آخری مراحل میں تھا کہ نورین بیمار ہو گئی۔ یہ بیماری جب دونوں ہفتوں سے آگے بڑھ کر مہینوں میں داخل ہوئی تو اسپیشلسٹ وغیرہ کو اپروچ کیا گیا۔ تب مختلف نوعیت کے ٹیسٹ کے بعد پتہ چلا کہ نورین کو بریسٹ کینسر ہے۔ اس زمانے میں سرطان کے بہت کم کیسز ریکارڈ میں آتے تھے، بلکہ یوں کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ پاکستان میں یہ مرض بھی نیا متعارف ہوا تھا، اور ظاہر ہے آج کل کی طرح علاج و معالجے کی سہولتیں میسر نہیں تھیں۔ جہاں تک علاج کے اخراجات کا تعلق ہے تو زمانہ ہو یا نہ ہو، ہمیشہ یہ مہنگا ترین ہی رہا ہے۔ کریم بھائی کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، لہٰذا اس نے بیوی کے علاج کے لیے پیسہ بقول شخص سے پانی کی طرح بہانا شروع کر دیا۔ بے تحاشا دولت خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ ذہن ان خدشات سے ہی بھرا ہوا تھا کہ یہ علاج ایک ڈھکوسلا ہے، دنیا کا کوئی ڈاکٹر کینسر کے مریض کو بھلا چنگا نہیں کر سکتا۔ اس مرض کی باقاعدہ تشخیص گویا مریض کی موت کا اعلان ہے۔ آج کل اس مرض کے حوالے سے بہت زیادہ ریسرچ ہو چکی ہے اور جدید ترین علاج کم وقت میں مریض کو زیادہ آرام پہنچا دیتا ہے، اگرچہ یہ آرام دیر پا مستقل نہیں ہوتا۔ بہرحال آج سے 30-35 سال پہلے تو اتنی سہولت بھی نہیں تھی۔ چنانچہ کریم بھائی کی دولت، سکون اور آرام نورین کی بیماری کی نظر ہونے لگا۔ آنے والے چند سالوں میں کریم بھائی نے دکھ، تکلیف، کرب اور اذیت کی اتنی منازل طے کی کہ جن کی تفصیل بیان کرنے کے لیے پورا ڈائجسٹ بھی کم پڑے گا، لہذا نہایت ہی مختصر الفاظ میں صرف اتنا کہوں گا کہ بینک بیلنس ختم ہونے کے بعد پراپرٹی کی فروخت کا نمبر آیا۔ پہلے پلاٹس اور پھر فلیٹس ایک کے بعد ایک فروخت ہوتے چلے گئے، اور اب صرف یہ 3 دکانیں باقی تھیں، 2 آٹو اسپیئر پارٹس کی اور 1 ٹائر وغیرہ کی۔ اور نورین کا یہ عالم تھا کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ یہ مرض جیسے جیسے آگے بڑھا، علاج اتنا ہی سخت اور تکلیف دہ اور مہنگا ہوتا چلا گیا۔ پھر وہی ہوا جو اس طرح کے کاموں یعنی اس طرح کے امراض میں ہوتا ہے۔ پہلے نورین کا ایک بریسٹ کٹا، پھر دوسرا سر اور جسم کے دوسرے حصوں سے بال اڑ گئے، اور جلد کی رنگت بھی افسوسناک ہو گئی۔ یہ سب ان خطرناک ادویات اور دیگر طریقہ علاج کا نتیجہ تھا جو کینسر سے لڑنے کے لیے اختیار کیا گیا تھا۔ پھر ایسا وقت بھی آیا کہ ڈاکٹروں نے نورین کے دیگر فیملی ممبر سے بالکل الگ رکھنے کی تجویز دی، چنانچہ اسے گھر کے بلائی منزل پر شفٹ کر دیا گیا۔ شروع میں ملاقاتیوں گھر کے اس حصے میں جانے اور نورین سے ملنے کی اجازت تھی، لیکن بعض ازاں اس کی بگڑتی ہوئی طبیعت اور خطرناک علاج کے باعث ان ملاقاتیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ ڈاکٹرز کے علاوہ صرف کریم بھائی کو نورین کے پاس جانے کی اجازت تھی، اور وہ بھی مخصوص انتظامات کے بعد۔ وہ مخصوص قسم کا ماسک لگا کر اپنی بیوی سے ملنے چلا جاتا تھا۔ ہاتھوں پر بھی خاص نوعیت کے دستانے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی تھیں۔ چند دن نورین کا بالائی منزل پر شفٹ کیا گیا تھا کہ اسے ڈاکٹروں کے تخصص مشق بنے کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنی بیماری کی نوعیت اور علاج کے اخراجات سے بخوبی واقف تھی۔ وہ ایک پڑھی لکھی عورت تھی، لہذا کینسر کی ہلاکت انگیزی سے بھی آشنا تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا وہ کسی صورت بچے گی نہیں۔ ایک روز اس نے کریم بھائی سے کہا، کریم میں جانتی ہوں تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو۔ کریم اس کا ہاتھ تھامے قریب ہی بیٹھا تھا، بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں اس کا تو مجھے بھی اندازہ نہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ تمہاری مجھ سے محبت اس محبت سے کہیں زیادہ ہے۔ تم ہمیشہ الفاظ کا کھیل کھیل کر مجھے چت کر دیتے ہو، نکات آمیز لہجے میں بولی۔ کریم بھائی نے برجستہ کہا، اور تمہیں یہ کارنامہ انجام دینے کے الفاظ کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تم مجھ پر ایک محبت بھری نگاہ ڈالتی ہو اور میں چاروں خانے چت ہو جاتا ہوں۔ تم نے پھر الفاظ کی بازی گری شروع کر دی اور میٹھی شکایت کرتے ہوئے بولی، میں دراصل تم سے ایک خاص بات کرنا چاہتی تھی، میرے لیے تمہاری ہر بات ہی خاص ہوتی ہے۔ وہ نورین کا ہاتھ سہلاتے ہوئے بولا، خیر کہو تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ میرا خیال ہے علاج روک دینا چاہیے۔ وہ چھت کو گھورتے ہوئے بولی۔ کریم بھائی پر یہ بجلی پر جیسے بجلی سی گر پڑی۔ وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولا، کیا مطلب یہ کریم؟ وہ گمبھیر انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولی، بات تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتی ہوں، اور ہم دونوں سے کہیں زیادہ ڈاکٹر جانتا ہے کہ کینسر ایک لا علاج مرض ہے، اور میں آج کل علاج کے جن مراحل سے گزر رہی ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی بہت زیادہ باقی نہیں بچی۔ لہٰذا نورین لمحے بھر کے لیے سانس ہموار کرنے کو رکی تو کریم بھائی نے تڑپ کر کہا، ایسی باتیں نہ کرو نورین، مجھے یقین تم ایک دن بھلی چنگی ہو جاؤ گی۔ میں تمہارے علاج پر پیسہ پانی کی طرح بہا رہا ہوں اور دونوں ہاتھوں سے خرچ کر رہا ہوں۔ کریم کی بات مکمل ہونے سے پہلے نورین بول اٹھی۔ وہ گویا کریم کے جملے کو مکمل کر رہی تھی۔ کریم نے ایسی نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھا
جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ نورین نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، میں ایک خطرناک اور جان لیوا بیماری کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہوں کریم، اور جانتی ہوں کہ اس بیماری کے علاج کے لیے بتحاشا رقم کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ تم اس علاج کے سلسلے میں کسی کوتاہی یا کنجوسی کا مظاہرہ بھی نہیں کر رہے۔ یہ بات میرے علم میں ہے کہ تم فلیٹس اور پلاٹس فروخت کر چکے ہو، بینک بیلنس زیرو ہے، اس 2 منزلہ مکان اور 3 دکانوں کے سوا کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ اگر سال 1.5 سال مزید علاج چلتا رہا تو ہم لوگ بے گھر ہونے کے ساتھ ساتھ بے روزگار بھی ہو جائیں گے، جبکہ یہ بات بھی طے ہے کہ کسی صورت میں یہ صحت ملنے والی نہیں، لہذا علاج کو مزید جاری رکھنا حماقت ہوگی۔ کریم، تم یہ سب کچھ ایسے کنویں میں ڈال رہے ہو جس کا کوئی پہندہ ہی نہیں، یہ ایک اندھا کنواں ہے کریم، تم جیسا چاہ رہی ہو ویسا میں نہیں کر سکتا۔ نورین، کریم بھائی نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارے علاج کے حوالے سے جب میرے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا تو میں اس کو خود کو بیچ دوں گا، لیکن کسی کی صورت تمہارا علاج سے ہاتھ نہیں کھینچوں گا۔ تمہاری مایوسی نے مجھے دکھی کر دیا ہے نورین، تمہیں دکھی کرنا میرا مقصد نہیں تھا کریم، وہ دور خلا میں گھورتے ہوئے بولی، میں نے تو حقیقت بیان کی ہے سرطان بڑی ٹھوس اور شفاف حقیقت ہے، اگر کوئی اپنا کوئی پیارا کسی موذی مرض میں مبتلا ہو جائے تو اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کریم نے پرعزم انداز میں کہا، تم تنہا اور بے آسرا نہیں ہو نورین، میں تمہارے علاج اور تمہاری دیکھ بھال سے کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا، آئندہ تم اس موضوع پر مجھ سے بات نہ کرنا۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا اور پھر رنجیدہ لہجے میں بولا، میرا سب کچھ تم سے ہے نورین، اگر تم نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ میں نہیں جانتا کہ تمہاری کتنی زندگی بچی ہے، اور نہ ہی مجھے معلوم ہے کہ میں کتنا عرصہ جی سکوں گا۔ زندگی اور موت کے حساب کتاب اس قادر مطلق نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، حقائق سے نظر چرا لیں تو اس سے حقیقت بدل نہیں جاتی کریم، نورین نے ٹھوس انداز میں کہا، میں نے تم سے کوئی بھی انہونی بات نہیں کی، میں ہونی اور انہونی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا نورین، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا، خدا نہ خواستہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں بھی۔ نورین نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ کریم کو تو معلوم ہی تھا کہ وہ اس جملے کو کس طرح مکمل کرنے والا تھا، لیکن نورین کے فوری رد عمل سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بھی اپنے شوہر کے مبینہ عزائم سے واقفیت رکھتی تھی۔ جب ہی اس نے کریم بھائی کو آگے کچھ نہیں کہنے دیا تھا، وہ اس کے ہونٹوں پر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولی، کریم تم اس وقت بہت زیادہ جذباتی ہو رہے ہو، محبت و جذبات کے اظہار ہی کا نام ہے نورین، تو کیا میں تم سے محبت نہیں کرتی؟ میں نے ایسا کب کہا ہے، کب سوچا ہے؟ کریم بھائی بری طرح بوکھلا گیا، نہیں کہا اور نہ ہی سوچا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، لیکن انسان کو اپنے جذبات کے اظہار میں بھی اہم باتوں کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، میں اس موذی مرض کے ساتھ بھی سب کچھ یاد رکھے ہوئے ہوں، اور تم۔ نورین نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ تڑپ کر بولا، مم میں نے کیا بھلا دیا ہے فیصل کو؟ فیصل؟ کریم بھائی کی الجھن میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، میں تمہاری بات کو سمجھ نہیں سکا نورین، وہ کمزور سے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولی، یہ سچ ہے کہ فیصل ہماری سگی اولاد نہیں، لیکن ہم نے اسے جس توجہ اور محبت سے پروان چڑھا کر یہاں تو پہنچا ہے، شاید اس کے حقیقی والدین بھی اس کے لیے اتنا نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے پاس صحت ہے، جوانی ہے، وجاہت ہے، اعلیٰ تعلیم ہے اور تابناک مستقبل ہے۔ نورین سانس درست کرنے کے لیے متوقف ہوئی تو کریم بھائی کوئی سوال کیے بغیر گہری دلچسپی سے اس کی طرف دیکھتا چلا گیا۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، لیکن اس زندگی میں ایک کمی ہے، ایک خلا موجود ہے، میں سمجھتی ہوں اب جلد از جلد اس کی شادی ہو جانی چاہیے۔ میں یہ کام اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے کرنے کی خواہش مند ہوں، اور اس سلسلے میں نے کوئی سوچ بھی لیا، بلکہ سوچا تو بہت پہلے تھا، اب عمل کا وقت آ گیا۔ کریم بھائی اپنی بیوی کی صحت اور بیماری سے اچھی طرح واقف تھے، اور ان لمحات میں نورین جس تندرستی اور تازگی سے بات کر رہی تھی اس پر کریم بھائی کو تعجب تھا۔ بہرحال اس نے ایک مرتبہ پھر کوئی سوال اٹھانے کی کوشش کی اور دھیمے لہجے میں بولا، ہاں تو بتاؤ تمہارے ذہن میں کیا بات ہے، تم نے کیا سوچا ہے؟ وہ گہری سنجیدگی سے مستفسر ہوئی۔ کریم، تم نگہت سلیم کو تو جانتے ہو؟ ہاں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ جلدی سے اس بات میں گردن لاتے ہوئے بولا، نگہت سلیم تمہاری سب سے گہری دوست ہے، اس کا اکثر فون بھی آتا رہتا ہے۔ نگہت کا شوہر سلیم احمد ایک معروف کاروباری آدمی ہے، خالد بن ولید روڈ پر اس کا کاروں کا بزنس ہے، سلیم موٹرز۔ ہاں میں اپنی دوست نگہت سلیم کی بات کر رہی ہوں، نورین نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس کی صرف ایک ہی بیٹی ہے رخسانہ، میں رخسانہ سے کئی مرتبہ مل چکی ہوں اور اس کے سلسلے میں نگہت سلیم سے بھی بات ہوتی رہتی ہے۔ رخسانہ ہمارے فیصل کے لیے ہر لحاظ سے موزوں ترین ہے، اس نے انگلش میں ماسٹرز کیا، خوبصورت اور سلیقہ شعار ہے، خاندان بھی اعلیٰ اور معزز ہے، میں ان لوگوں کو برسوں سے جانتی ہوں۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ رہا ہوں۔ کریم بھائی نے جلدی سے سر کو اثباتی جنبش دی اور پوچھا، کیا خصوصاً اس رشتے کے حوالے سے تمہاری کبھی نگہت سلیم سے بات ہوئی؟
کریم بھائی بنیادی طور پر ایک بزنس مین تھا، اس لیے بھی یہ رشتہ اس کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ اعلیٰ خاندان ہونے کے علاوہ رخسانہ کا پس منظر بھی خاصا مضبوط تھا۔ وہ سلیم موٹرز کے بزنس سے اچھی طرح واقف تھا۔ جبھی رضامندانہ انداز میں نورین سے تصدیق چاہ رہا تھا۔ نورین نے اس کے سوال کے جواب میں کہا، میں اور نگہت سلیم تو اس رشتے کے لیے 101% راضی ہیں۔ سلیم صاحب نے مخالفت نہیں کی۔ تم گرین سگنل دو تو میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوئی، ہلکا سا کھانسی اور سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، کریم بھائی، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور کسی بھی شخص کی زندگی کا کوئی بھروسہ ہی۔ نورین اور بیوی کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ کون کتنے دن جیے گا۔ تم خواہ اپنی زندگی اور موت کی بات نہ کرو، میں تمہارے جذبات کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں۔ گمبھیر انداز میں بولی، تمہاری محبت ہے کہ تم مجھے میری موت کا ذکر کرنے کے روادار نہیں ہو، لیکن اس سے حقائق میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ بہرحال اس نے تھوڑا توقف کر کے ایک سکون بھری سانس خارج کی اور بات کو مکمل کرتے ہوئے بولی، میں اب چند دن یا چند ماہ کی مہمان ہوں، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ اگر تم اس رشتے کے لیے تیار ہو جاؤ تو میں اپنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے فیصل کا سہرا ضرور دیکھ لوں گی، آگے اللہ کی مرضی۔ کریم بھائی نے بیوی کی خواہش کو پورا کر دیا۔ جب کریم بھائی پریشان حال مجھ سے ملنے آیا تو فیصل کی منگنی کو لگ بھگ آدھا سال گزر چکا تھا۔ دونوں پارٹیوں کی کوشش تو یہ تھی کہ جلد از جلد شادی انجام بخیر پا جائے، لیکن اس دوران میں نورین کی طبیعت 2-3 مرتبہ ایسی بگڑی کہ اقدام اٹھانا ممکن نہ رہا، اور اب ایک نیا عذاب سامنے آیا تھا۔ نینی نے فیصل کی زندگی میں داخل ہو کر ایک تہلکہ مچا دیا تھا۔ اس کی کار فرمائی کی خبر ابھی تک رخسانہ اور اس کے گھر والوں کو نہیں تھی، اور نہ ہی نورین کو اس فتنے سے آگاہ کیا گیا تھا۔ کریم بھائی نے مجھے اس کی تفصیلات بتائی تھی۔ اس کے مطابق خطرناک طوفان سر اٹھا چکا تھا۔ اگر فیصل اس کے ہاتھ میں ہوتا تو کریم بھائی نین تارا اور نینی اور اس کے پشت پناہ عبدالسماد سے اچھی طرح نمٹ لیتا، بلکہ انہیں ایسا سبق سکھاتا کہ زندگی بھر یاد رکھتے۔ لیکن یہاں تو نقشہ ہی الٹا تھا۔ کریم بھائی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، اور کسی بھی قیمت پر وہ اپنی بیوی کو اس کی زندگی کی آخری سانسوں میں کوئی بڑا صدمہ پہنچتے دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ جب ہی گھبرا کر وہ میرے پاس آیا تھا تاکہ میں اس کی مشکل کا حل کر دوں۔ یہ کیس میرے لیے بالکل مختلف اور منفرد نوعیت کا تھا، جس میں عدالت میں قدم رکھے بغیر مجھے کسی معاشرتی مصلح کا کردار ادا کرتے ہوئے معاملات کو کنٹرول کر کے کریم بھائی کی موافقت میں لانا تھا، تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی محفوظ رہے۔ میں نے آج سے پہلے اس قسم کا کوئی کیس کبھی لیا نہیں تھا، لیکن کریم بھائی کے حالات اور موجودہ سچویشن نے میری دلچسپی کو کیش کر لیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ عدالت کے باہر قانونی داؤ پیش اور معاشرتی جوڑ توڑ کرنے میں مجھے مزہ آئے گا، اور میں کریم بھائی کا مسئلہ حل کر دوں گا۔ ایک سنسنی خیز ایڈونچر سمجھتے ہوئے میں نے اس وکیل ٹائپ کے کیس کو لینے کا فیصلہ کیا۔ بقول نورین، آگے اللہ کو جو منظور ہوا۔ کریم بھائی بڑی پرامید نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس سے سوال کیا، کریم بھائی، کیا یہ بات سلیم احمد اور اس کی بیوی نگہت سلیم کو معلوم ہے کہ فیصل آپ کا سگا بیٹا نہیں، وہ لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، دراصل جب ہم ناظم آباد سے شفٹ ہو کر گلشن اقبال آئے تھے تو ہم نے آپس میں عقد کیا تھا کہ فیصل کی حقیقت صرف ہم دونوں کے درمیان رہے گی۔ نگہت اور نورین کی دوستی بعد میں ہوئی تھی۔ جب ہم گلشن اقبال میں آ کر آباد ہوئے تو نگہت ہمارے پڑوس میں رہتی تھی اور فیصل بھی ابھی بہت چھوٹا تھا۔ ان لوگوں کو ہم نے یہی بتایا کہ فیصل ہماری اکلوتی اولاد ہے۔ اسی طویل ہمسائیگی کے دوران ہی نورین اور نگہت کے درمیان دوستی مضبوط ہوئی تھی۔ ہم کافی عرصے تک ایک دوسرے کے پڑوسی رہے، اور چند سال پہلے وہ لوگ گلشن اقبال سے شفٹ ہو کر کشمیر روڈ کے ایک عالی شان بنگلے میں چلے گئے تھے۔ تاہم نورین اور نگہت کی دوستی میں کوئی فرق نہ آیا۔ ان کی فون پر تو بات ہوتی ہی رہتی تھی، علاوہ ازیں ایک دوسرے کے گھر بھی آنا جانا رہتا تھا، لیکن آج تک وہ لوگ اس راز سے واقف نہیں ہو سکے کہ فیصل میری مرحوم بہن کا بیٹا ہے، اور یہ کہ ہم اس کے سگے ماں باپ نہیں۔ یہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہو گیا ہے کریم بھائی، میں نے تشویش کے لہجے میں کہا، اور جہاں تک میں آپ کے مسئلے اور پریشانی کو سمجھ پایا ہوں، میرے خیال میں آپ نے فیصل کو بھی حقائق سے بے خبر رکھا ہے۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے وکیل صاحب، وہ اس بات میں گردن لاتے ہوئے بولا، جبھی تو وہ نینی کے ورغلانے میں آسانی سے آ رہا ہے۔ وہ فیصل کو ہمارے خلاف بھڑکا رہی ہے، اور آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ نینی محض ایک مورا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ نینی کی ڈوریاں کسی عبدالصمد نامی شخص کے ہاتھ میں ہیں جو اپنی مرضی سے اسے اشاروں پر نچا رہا ہے۔ بالکل یہی بات ہے، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا، سارا فساد اسی مردود کا پیدا کیا ہوا ہے۔
اس مردود کا آپ سے کیا دشمنی ہے؟ میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ کاروباری رکاوٹ و خفگی آمد لہجے میں بولا، وہ شیطان میری ترقی سے جلتا ہے، لیکن اب تو ترقی بھی برقرار نہیں رہی۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر ایک افسردہ ہی سانس خارج کی اور بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، نورین کی بیماری کے حوالے سے میں بڑے مشکل حالات میں ہوں وکیل صاحب۔ پیسہ تو خرچ ہو ہی رہا ہے، اس کے علاوہ جو ذہنی اذیت ہے وہ بیان سے باہر ہے، اور اب یہ فیصل والا نیا ایشو کھڑا ہو گیا۔ حالانکہ میں نے کبھی سمجھ کے خلاف سوچا بھی نہیں، لیکن منحوس کا مجھ سے خدا واسطے کا بیر ہے، وہ مجھے ہر طرف سے تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ کریم بھائی، اس کے خاموش ہونے میں نے کہا، دو افراد میں کاروباری مسابقت یا بزنس جیلسی ہو سکتی ہے، میں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ آپ کے دل میں عبدالصمد اور اس کے کاروبار کے حوالے سے کوئی منفی جذبہ نہیں۔ خون جلانے والے سارے معاملات سمندھی کی طرف سے ہیں، لیکن میں سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ عبدالصمد کو آپ کی خفیہ راز کی خبر کیسے ہو گئی؟ وہ کیسے حقیقت جانتا ہے کہ فیصل آپ کی حقیقی اولاد نہیں؟ میں نے آپ کو بتایا ہے نا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، آٹو اسپیئر پارٹس مارکیٹ میں ایک ایسا آدمی سے میری ملاقات ہوئی تھی جو زبیدہ کے سسرال سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ فیصل کے والد حقیقی ادریس کا دور پار کا رشتہ دار ہے۔ اس حوالے ظاہر ہے وہ فیصل کو گود لیے جانے والی حقیقت سے ہی واقف ہے، لیکن میں نے چونکہ کبھی اس سلسلے میں کوئی مشکوک حرکت نہیں کی تھی، لہٰذا میں مطمئن تھا، مگر اگر میں غلط نہیں سمجھ رہا تو میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، آپ جس شخص کا ذکر کر رہے ہوں وہ عبدالصمد کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ جی بالکل، وہ اسوات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کریم بھائی، میری نظر میں صورتحال کچھ اس طرح بنتی ہے، عبدالصمد کسی بھی وجہ سے آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری سے بھی آگاہ ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ فیصل آپ کی سگی اولاد نہیں ہے۔ نہ صرف وہ اس خطرناک حقیقت سے آشنا ہے، بلکہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ ان دنوں آپ کی اسی کمزوری سے کھیل بھی رہا ہے، اور ضرورت پڑنے پر وہ یہ ثابت بھی کر سکتا ہے کہ فیصل کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ فیصل کے مرحوم باپ ہی کے خاندان کا ایک فرد ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ پریشانی والے لہجے میں بولا۔ میں نے مزید کہا، اور آپ کی مشکل یہ ہے کہ آپ نے فیصل کو حقیقت سے بے خبر رکھا ہوا ہے۔ علاوہ ازیں فیصل کی منگیتر رخسانہ اور اس کے گھر والے بھی نہیں جانتے کہ آپ فیصل کے حقیقی والدین نہیں ہیں، اس لیے آپ چاروں طرف سے مصیبت میں گھر گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں جادو کی چھڑی گھما کر سب ٹھیک کر دوں۔ میں نے جادو کی چھڑی کے بارے میں نہیں سوچا، البتہ یہ امید ضرور ہے کہ اگر آپ اس معاملے میں کود پڑے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، اور وہ حل میری موافقت میں ہی ہوگا۔ میں نہ تو کسی قیمت پر فیصل کو کھونا چاہتا ہوں، اور نہ ہی مجھے منظور ہے کہ نورین کو کوئی صدمہ پہنچے۔ آپ کسی بھی طرح دماغ کو لڑائیں، قانونی داؤ پیچ آزمائیں یا سیاست و مصلحت کا استعمال کریں، لیکن میرا کام ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں جتنی بھی رقم خرچ ہو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے اس سے پوچھا، فیصل کے برتھ سرٹیفکیٹ اور تعلیمی اسناد وغیرہ میں اس کی والدیت کے خانے میں کس کا نام لکھا ہوا ہے؟ میرا، کریم بھائی نے مضبوط لہجے میں کہا۔ برتھ سرٹیفکیٹ تو میں نے اپنی ضرورت و مرضی کے مطابق ابتدائی میں کوشش کر کے ایسا بنوا لیا تھا کہ آئندہ زندگی میں کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ زبیدہ کا کوئی سسرالی رشتہ دار یوں اچانک گڑے مردے کو کھاڑنے پر تول جائے گا۔ میں نے ایسی دشمنی کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ انسان پر جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے یا کوئی مشکل وقت آتا ہے تو پھر سب کچھ ہونے لگتا ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بہرحال اس وقت آپ کا مسئلہ اہم ہے، اور یہ اسی وقت حل ہو سکتا ہے جب عبدالصمد کا عمل دخل نہ رہے اور وہ بندہ بری طرح آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میں لمحے کے لیے متوقف ہوا تو وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے بصور سنجیدہ لہجے میں کہا، اگرچہ یہ معاملہ خاصا گنجلک اور پھنسا ہوا ہے، لیکن کیا کچھ کرتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ آپ نے کچھ کرنے کی حامی بھری تو مجھے یقین ہو چلا ہے کہ آپ میری پریشانی ضرور دور کریں گے، لیکن اس کام کے لیے آپ کو مجھ سے بھرپور تعاون کرنا ہوگا۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں وکیل صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، پہلے تو مجھے عبدالصمد اور نینی کے بارے میں مکمل معلومات چاہیے، ہر نوعیت کی معلومات۔ ٹھیک ہے، آپ جو کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ پھر پوچھا، کیا آپ فیصل کو ٹچ نہیں کریں گے؟ فی الحال فیصل رخسانہ یا اس کے والدین کو ٹچ کرنا مناسب نہیں ہوگا، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ پہلے زہریلے سانپ عبدالصمد اور اس کی ڈنک نینی کو گھیرنا ہوگا، اس کے بعد ہی کسی اور رخ کی طرف دیکھیں گے۔ پھر میرے استفسار پر کریم بھائی نے مطلوبہ معلومات مجھے فراہم کر دیں۔ میں نے کہا، اس کے علاوہ ایک دو تین
آپ 2-3 روز کے لیے مجھے ایک ایسا آدمی دیں گے جسے عبدالصمد اور نینی نہ جانتے ہوں؟ میں مذکورہ شخص کے ذریعے چند ایسی معلومات اکٹھا کرنا چاہتا ہوں جو مضبوط منصوبہ بندی کے کام آئیں گی۔ ٹھیک ہے جناب، میں کل ہی آپ کو مطلوبہ بندہ آپ کے حوالے کر دوں گا۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، وہ خاصا چلتا پھرتا قسم کا لڑکا ہے، مجھے کسی ایسے ہی پھرتیلے اور ہوشیار لڑکے کی ضرورت ہے۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ کریم بھائی نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ مجھے کچھ نہیں بتائیں گے؟ فی الحال تو میرے ذہن میں کچھ بھی واضح نہیں ہے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا فراہم کردہ بندہ مجھے اپنی جو رپورٹ دے گا میں اس کی روشنی میں آئندہ کے لیے لائے عمل تیار کروں گا۔ میں نے تھوڑا توقف کیا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، کریم بھائی آپ 1 ہفتے کے بعد میرے پاس آ جائیں، جب تک میں کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جاؤں گا اور آپ کو واضح طور پر بتا دوں گا کہ کس انداز میں پیش قدمی کر کے ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں، اور اس دوران میں اگر فیصل نے کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا تو آپ اس پر توجہ ہٹا لیں۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، مجھے کبھی امید ہے کہ فیصل ان دنوں جس کام میں مگن ہے اگر اسے چھڑا نہ جائے تو کسی مسئلے کو اٹھانے بٹھانے یا لٹانے کے بارے میں نہیں سوچے گا، اور اس دوران میں اس مسئلے کو جڑ سے اکھاڑنے کا بندوبست کر لوں گا۔ وہ مطمئن ہو کر میرے آفس سے رخصت ہو گیا۔ آئندہ روز وہ ایک 25-26 سالہ دراز لڑکے کو لے کر میرے سامنے آیا۔ اس دبلے پتلے لمبوترے چہرے والے لڑکے کا نام عامر تھا۔ کریم بھائی نے مجھے بتایا کہ عامر اس کے لیے قابل بھروسہ ہے، میں بے فکر ہو کر عامر سے کوئی بھی کام لے سکتا ہوں۔ عامر کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ واقعی کام کا بندہ ہے۔ کریم بھائی ایک مرتبہ پھر میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور میں نے اسے 1 ہفتے کے بعد بلایا تھا اور اس سلسلے میں اس نے دن اور رات کی بھرپور پابندی کی تھی۔ رسمی الیکٹ سلیکٹ کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ جی کریم بھائی فیصلے کیا حال ہے؟ میں نے پچھلے 7 دنوں میں آپ کے لیے کوئی نئی پریشانی تو نہیں پیدا کی؟ اس نے پچھلے 7 دنوں میں آپ کے لیے کوئی نئی پریشانی پیدا تو نہیں کی؟ ایک لمحے کی توقف سے اضافہ کرتے ہوئے میں نے کہا، سب سے پہلے آپ مجھے اپنی بیوی خیر خیریت سے آگاہ کریں۔ نورین کی کیفیت کم و بیش ویسی ہے جیسی کہ میں نے پچھلی ملاقات میں آپ کو بتائی تھی۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا، اور جہاں تک فیصل کا تعلق ہے تو میں نے آپ کی ہدایت پر عمل کیا اور نتائج 100% ہیں۔ میں نے اس سے کسی معاملے میں ٹانگ نہیں اڑائی اور آپ کی پیشن گوئی کے مطابق نینی کے ساتھ مصروف ہے۔ ویری گڈ، میں نے اطمینان سے گردن ہلاتے ہوئے کہا، آئندہ بھی اگر آپ میری نصیحت پر اس طرح عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ نتائج حوصلہ افزائی برآمد ہوں گے۔ جی ضرور ضرور، وہ اس بات سے سر ہلاتے ہوئے بولا۔ پھر پوچھنے لگا، پچھلے 1 ہفتے میں آپ کی طرف سے کیا پروگریس رہی؟ آپ نے مجھے جو بندہ دیا تھا اس میں میری معلومات ضرورت کے مطابق مجھے معلومات فراہم کر دی ہیں اور میں نے 2 دن پہلے عامر کو فارغ کر دیا ہے۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں بتایا، اس جاسوسانہ تحقیق کی روشنی میں آپ کے دشمن عبدالصمد ایک انتہائی کمینہ اور شفاق شخص ثابت ہوا ہے، اور اس کا مورا یعنی نین تارا عرف نینی کسی فتنہ پرور اور چالاک لومڑی سے کم دکھائی نہیں دیتی۔ میں نے ان دونوں کرداروں کی چند اہم کمزوریوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا ہے۔ عبدالصمد کی فطرت اور نینی کی چال بازی مجھ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ کریم بھائی نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور آپ بھی اپنی تحقیق کے نتیجے میں اسی حقیقت تک پہنچے ہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے آئندہ کے لیے کیا پروگرام ترتیب دیا ہے؟ کون سی حکمت عملی ہمیں یقینی کامیابی دلا سکتی ہے؟ حکمت عملی میں نے تیار کر لی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس پلاننگ کے 3 حصے ہیں، 2 شریفانہ اور تیسرا قدرے بدماشانہ۔ پہلے 2 حصوں پر آپ عمل کریں گے، مجھے امید ہے کہ اسی سے کام بن جائے گا۔ تیسرے طریقے کی استعمال کی نوبت نہیں آئے گی، اور اگر میرے اندازے کے مطابق میں لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، ایک گہری سانس خارج کی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، پہلے دونوں شریفانہ طریقے کارآمد ثابت نہ ہو سکے تو پھر میں بنفس نفیس میدان میں اتروں گا اور تیسرا طریقہ آزماتے ہوئے آپ کے دشمنوں کو چاروں خانے چت کر دوں گا۔ وکیل صاحب، آپ کی وکالت اپنی جگہ، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ ایک دلچسپ انسان ہیں۔ وہ ستائشی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کہیں سے بھی گنڈے یا بدماش نظر نہیں آتے، لیکن کتنی آسانی سے آپ نے کہا کہ اگر پہلے 2 طریقے کامیاب نہ ہوئے تو آپ بدماشانہ طریقہ اختیار کر کے دشمنوں کو ہرا دیں گے۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے کریم بھائی، میں نے بڑی رسان سے کہا، میں واقعی کوئی گنڈا بدماش نہیں ہوں۔ یہ الفاظ میں نے محاورتاً استعمال کیے ہیں، ان سے یہاں میری مراد یہ ہے کہ میں دشمن کی چال انہی پر لوٹا دوں گا۔ جس طرح لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، بالکل اسی طرح مکار اور چلاک اور چال باز دشمنوں کو چت کرنے کے لیے مکاری اور چال بازی کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے۔ آپ اسے غنڈہ گردی یا بدماشی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ گیا ہوں جناب۔ کریم بھائی نے سر کو اثباتی جنبش دی اور پھر گہری سنجیدگی سے پوچھا، بتائیں جی میرے ذمہ کون سے شریفانہ طریقے ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔
کریم بھائی پوری سچائی و ایمانداری سے ایک بات بتائیں، ذرا سا بھی جھوٹ یا مصلحت نہیں چلے گی۔ جی پوچھا، میں سچ بولنے سے کبھی نہیں ڈرتا، وہ ہوٹل لہجے میں بولا۔ میں نے پوچھا، آپ فیصل رخسانہ کی شادی میں آج اپنی بیمار بیوی کو خواہش پوری کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا اس رشتے کے پیچھے کچھ کاروباری مقاصد بھی ہیں؟ خدا گواہ ہے کہ میں شادی صرف نورین کی تمنا پوری کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہوں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ میں لالچی ہوں اور نہ ہی اس شادی سے جڑا ہوا میرا کوئی کاروباری مقصد ہے، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر اس شادی میں کوئی رکھنا پڑا تو نورین کو۔ وہ بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ میں اس کے جذبات اور احساسات کو سمجھ سکتا اور اس سے آگے اور کیا کہہ سکتا تھا۔ میں نے دوستانہ انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، کریم بھائی، آپ کی بات سے مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ اگر نورین کو پہنچنے والے ذہنی اور جذباتی صدمے کا معاملہ نہ ہو تو آپ اس رشتے کے لیے اصرار نہ کریں۔ جی ہاں بالکل، وہ جلدی سے بولا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ نورین اس بات پر کمپرومائز کر لے گی؟ یہ ممکن ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ نورین کو بڑے منطقی اور نفسیاتی انداز میں اس کے لیے آمادہ کیا جائے گا۔ مگر کیسے؟ بول جان نظروں میں دیکھنے لگا۔ نورین اتنا بڑا قدم اٹھانے کے لیے کیوں کر تیار ہو جائے گی؟ کریم بھائی، آپ کی مشکل کو حل کرنے کے لیے میں نے 3 فارمولے وضع کیے ہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے دونوں فارمولے شریفانہ ہیں، وہ آپ کو آزمانا ہے۔ پہلے شریفانہ فارمولے کے بھی 2 حصے ہیں، جن میں سے ایک کا تعلق نورین سے اور دوسرے کا تعلق رخسانہ کے والدین سے۔ تو میں پہلے فارمولے کے پہلے حصے کی طرف آتا ہوں۔ میں سانس ہموار کرنے کے لیے لمحہ بھر کو متوقف ہوا تو کریم بھائی گہری سنجیدگی سے اپنی جانب متوجہ پایا۔ اس کے چہرے پر الجھن اور حیرانی کے ملے جلے جذبات تھے۔ میں نے گمبھیر آواز میں بولنا شروع کیا۔ میرا انداز کسی ایسے پروفیسر جیسا تھا جو نفسیات پڑھانے میں مامور ہو۔ کریم بھائی، جو شخص قدم بہ قدم موت کی جانب بڑھ رہا ہو اور اسے یقین ہو جائے کہ اس دنیا میں اس کی زندگی بہت تھوڑی رہ گئی ہے، تو اس کے اندر قدرتی طور پر حقیقت پسندی کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ معمولی سے معمولی جھوٹ کو بھی گناہ کبیرہ تصور کرنے لگتا ہے۔ نہ صرف تصور کرنے لگتا ہے بلکہ خود بھی جھوٹ بولنے کی غلطی نہیں کرتا، اور اگر پچھلی زندگی میں اس سے کوئی کوتاہی ہو چکی ہو تو وہ اس کی تلافی اور کفارے کی فکر میں رہتا ہے۔ یہ ایک فطری اور قدرتی رویہ ہے جس میں کوئی دوسری رائے یا اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر چند سیکنڈ کا توقف کیا اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کریم بھائی، آج آپ کسی وقت تنہائی میں اپنی بیوی کو یہ باور کرانے کی کوشش کریں کہ آپ لوگوں نے فیصل کی ولدیت کے حوالے سلیم اور مسز سلیم سے غلط بیانی کر رکھی ہے۔ اس کا بہانہ مستقل قریب میں کسی وقت بھی پھوٹ سکتا ہے، اور اگر یہ کام نورین کی موت کے بعد ہوا تو اس کی دوست نگہت سلیم کا دل اس کی طرف سے کھٹا ہو جائے گا۔ جب نگہت کو یہ بات پتہ چلے گی کہ جس لڑکے کو اس نے اپنی دوست کا بیٹا سمجھ کر داماد کا درجہ دیا ہے وہ کسی اور کی اولاد ہے، تو وہ نورین کے بارے میں لامحالہ منفی انداز میں سوچنے میں مجبور ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں دونوں خاندانوں میں تو جو فتنہ پھیلے گا سو پھیلے گا، اس کے ساتھ ہی نورین کی روح بھی ایک عجیب اذیت کے شکار ہو جائے گی۔ ضمیر کی خالش اسے مرنے کے بعد بھی چین سے نہیں رہنے دے گی۔ زندگی میں وہ مزی کینسر نے حد سے زیادہ تکلیف پہنچائی ہی تھی، لیکن فیصل والا معاملہ اسے روز حشر تک دردناک عذاب میں مبتلا رکھے گا۔ لہٰذا انسانیت اور عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ رخسانہ کے والدین کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا جائے۔ میں خاموش ہوا تو کریم بھائی نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، نورین سے اس کی موت کی باتیں کرنا اگرچہ میرے بس کی بات تو نہیں، لیکن دل پر بھاری پتھر رکھ کے میں آپ کی ہدایت کے مطابق اس سے بات کر لوں گا۔ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ نورین حقیقت کی اس نقاب کشائی کے لیے بھی تیار ہو جائے گی، لیکن یہ تو بتائیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا سارا فائدہ آنے والے دنوں میں فیصل اور رخسانہ کو ہوگا، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ دونوں زیادہ محبت اور اعتماد سے اپنی رفیقانہ زندگی کا آغاز کر سکیں گے، اور آپ دونوں کی طرح زندگی کی آخری سانس تک ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گے۔ آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وکیل صاحب وہ پرسوچ انداز میں بولا، لیکن اتنا کرنے سے کام نہیں بنے گا۔ میں نے کب کہا کہ صرف اتنا ہی کرنا ہے؟ میں نے جلدی سے کہا، یہ تو ابتدائی مرحلہ ہے، آگے دیکھیں اور کیا ہوتا ہے۔ فرض کریں جیسا کہ آپ کی طرح مجھے بھی یقین ہے کہ نورین سچائی کے اظہار کے لیے آمادہ ہو جائے گی۔ کریم بھائی نے بدستور سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اس بارے میں وثوق سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس انکشاف کے بعد سلیم اور نگہت بھی اس رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں۔ مسٹر اینڈ مسز سلیم کا فیصلہ زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ان کے پاس صرف 2 ہی آپشن ہیں، وہ انکار یا اقرار۔ اگر وہ اس رشتے کو برقرار رکھتے ہیں تو فابیہ، اور اگر رشتہ ختم کر دیتے ہیں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن نورین،
نورین حقیقت بیانی کے بعد اتنی ریلیکس ہو جائے گی کہ اس رشتے کے ٹوٹنے سے اسے کسی قسم کی ذہنی یا قلبی صدمہ نہیں پہنچے گا۔ کریم بھائی کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے کہہ دیا، ہاں البتہ ہلکا پھلکا افسوس لگتا ہے، میں اس بات کا افسوس کہ فیصل کی رخسانہ سے شادی نہ ہو سکی، اور اس بات کا افسوس کہ اس کی دوست نگہت سلیم کو حقیقت بیانی پسند کیوں نہیں آئی۔ وہ میرے خیالات سے متفق دکھائی دینے لگا، گہری سنجیدگی سے بولا، ٹھیک ہے، فرض کریں کہ میں نے نورین کو سچ بیانی کے لیے تیار کر لیا، آگے بتائیں کیا کرنا ہے۔ اگر نورین آپ کی بات مان لیتی ہے تو سمجھیں کہ پہلے فارمولے کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، اس کے بعد اسی فارمولے کے دوسرے حصے پر عمل کرنا ہوگا، اور وہ کچھ اس طرح ہے۔ میں لمحے بھر کو تھما، پھر اس سے سنجیدگی سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، دوسرے حصے کے مطابق فیصل کی حقیقت نورین کی زبانی نگہت تک اور نگہت کی زبانی اس کے شوہر سلیم تک پہنچے گی، اور مجھے یقین ہے کہ 1-2 روز میں ہی اس پیش رفت کے نتائج بھی برآمد ہو جائیں گے۔ ہاں یا نہ؟ وہ جلدی سے بولا۔ بالکل، میں نے اس بات میں گردن لائی اور مزید کہا، ان دونوں کے دوران میں آپ دوسرے فارمولے کے پہلے حصے پر عمل شروع کر دیں گے۔ کیا دوسرے فارمولے کے بھی ایک سے زیادہ حصے ہیں؟ وہ تعجب انگیز نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، میں نے بڑی محنت اور احتیاط سے جنگ کا یہ نقشہ ترتیب دیا ہے۔ میں نے اس وسعت پر مورے کچھ اس انداز سے سجائے ہیں کہ کوئی جنگی جرنیل بھی دیکھے تو اشش کر اٹھے۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد یہ اضافہ کرتے ہوئے کہا، یہ ضروری نہیں کہ ہر کیس کو عدالت میں ہی لے جا کر حل کیا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دولت اور وقت کم سے کم خرچ ہو، اور اس کے ساتھ ہی آپ کی عزت اور نیک نامی پر بھی کوئی حرف نہ آئے۔ بہت بہت شکریہ وکیل صاحب، وہ تشکر آمیز لہجے میں بولا۔ میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں، آپ دوسرے حصے یعنی دوسرے فارمولے کی تفصیلات بیان فرمائیں۔ میں اسے بتانے لگا، پہلے فارمولے کی طرح دوسرے فارمولے کے بھی 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں یعنی انہی 2 دنوں کے دوران میں آپ کسی وقت فیصل کو لے کر بیٹھیں گے، اس سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے، لیکن جو بھی سچ ہو اسے بتائیں گے، اور وہ آپ کے زاویے سے ہوگا تاکہ فیصل پر آپ کی گرفت قائم رہے۔ اس سلسلے میں مستعد کے تقاضے نبھاتے ہوئے تھوڑی غلط بیانی بھی کرنا پڑے گی، لیکن اس کا کوئی منفی مقصد نہیں ہوگا۔ جیسا کہ میں لمحے بھر کے رکائے گہری سانس خارج کی اور پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، مثلاً آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ ان حالات میں آپ نے اسے اڈاپٹ کیا، اس کے حقیقی والدین ایک ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے، لہذا اس کے لیے دنیا میں اس گھر سے زیادہ محفوظ اور موزوں ٹھکانہ اور کوئی ہو نہیں سکتا تھا۔ آپ یہاں وقت کی ضرورت کے تحت عبدالصمد کا کارڈ بھی کھیل سکتے ہیں۔ میں نے بتایا، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ عبدالصمد آپ کو کھلا دشمن ہے۔ وہ نانی کے ذریعے جو کھیل رہا ہے وہ اس کی کمینگی، کمظرفی اور ذلالت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، لہذا اگر آپ اس بندے کی مکاری اور جھوٹ کے جواب میں تھوڑا سا جھوٹ بول لیں گے تو محبت اور جنگ میں ہر حرفہ جائز کے مصداق یہ کوئی زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ آپ عبدالصمد کو نہایتی غلیظ انداز میں فیصل کے سامنے پیش کریں گے۔ اس بار جو میں متوقف ہوا تو کریم بھائی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بات کو جاری رکھا، آپ فیصل کو سمجھائیں کہ عبدالصمد اس کے حقیقی باپ ادریس کا دور پار کا رشتہ دار ہے، اور حقیقت بھی یہاں پر ہوشیاری دکھاتے ہوئے فیصل کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ عبدالصمد دراصل اس کے باپ ادریس کا زرینہ دشمن تھا، اور وہ حادثے میں عبدالصمد ہی کا کیا دھرا تھا جس میں فیصل کے سگے والدین کو موت کا مزہ چکھنا پڑا تھا۔ در حقیقت عبدالصمد ہی ان کے والدین کا قاتل ہے۔ اس وقت فیصل کی جان کو بہت زیادہ خطرہ تھا، لہذا آپ اور نورین اسے گود لے لیا اور علاقہ بدل کر اسے دشمن کی نظر سے اوجھل ہو گئے، لیکن آپ نے فیصل کے برتھ سرٹیفکیٹ میں بلدیت خانے میں اسی احتیاط کے پیش نظر اپنا نام لکھوا لیا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ ایک معمور رومانی اس سے زیادہ اور کیا قربانی دے سکتے ہیں؟ آپ کا ذہن کیسے خطرناک انداز میں چلتا ہے وکیل صاحب، متعجب نظروں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کی سکھائی ہوئی باتوں پر اگرچہ کئی معاملات پر غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے، لیکن یہ مصلحت کے اصولوں میں پوری اترتی ہیں۔ میں نے اس بات میں گردن لائی اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس کے بعد آپ اپنی توپوں کا رخ نین تارہ اور ننھی کی طرف موڑ دیں گے۔ آپ ننھی کو غلط لڑکی عبدالصمد کی ایجنٹ ثابت کرنے کے لیے جو کچھ بھی کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ فیصل کو بتائیں گے عبدالصمد کئی سال کے تعاقب کے بعد بالآخر ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہے، وہ آپ کا کاروباری حریف بھی ہے اور فیصل کا دشمن بھی۔ نینی کچھ عرصہ پہلے اسی کے پاس کام کرتی تھی۔ عبدالصمد کے اشارے پر نینی نے فیصل والے آفس میں جاب حاصل کی ہے تاکہ اگر ایک طرف عبدالصمد آپ کو کاروباری طور پر نقصان پہنچائے تو دوسری جانب نینی اس کے منصوبے کے مطابق فیصل کو محبت اور عشق کے جال میں پھنسا کر آپ اس کی توجہ رخسانہ پر سے ہٹا دے۔ آپ فیصل کو یہ بتائیں کہ عبدالصمد کو نورین کی بیماری کا پوری طرح علم ہے
وہ رخسانہ والے رشتے کو خراب کر کے فیصل کی مانی کو ٹارچر کرنا چاہتا ہے۔ ابھی تک سمد کو اس کے منصوبے میں پوری طرح کامیابی حاصل ہے، کیونکہ فیصل نینی کی محبت کو صحیح سمجھ کر اسے دیوانہ بنا بیٹھا ہے، جبکہ وہ لڑکی محض ایک ڈرامے کا کردار ہے۔ اسے فیصل سے محبت تو کچھ ذرا سی بھی ہمدردی نہیں۔ ادھر رشتہ ٹوٹنے سے نورین کو جان لیوا صدمہ پہنچا، ادھر نینی فیصل کو بائے بائے کہہ دے گی، کیونکہ اسکرپٹ کے مطابق اس کا کردار اتنا صحیح ہے۔ اس نے لمحاتی توقف کر کے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کریم بھائی سے پوچھا، عبدالصمد کی دشمنی اور نینی کے مکاری کے حوالے سے اگر میں نے کچھ غلط کہا ہو تو آپ مجھے بتائیں۔ نہیں، اس نے بڑی شدت سے نفی میں گردن جھٹکی اور بولا، آپ نے عبدالصمد اور نینی کے کردار کا بالکل درست تجزیہ کیا ہے۔ وہ دونوں اسی کماش کے لوگ ہیں، لیکن آپ فیصل کی موجودگی ذہنی اور قلبی کیفیت کو بھی نظر میں رکھیں۔ وہ بری طرح نینی کی فراڈ محبت کے جال میں پھنسا ہوا ہے۔ محبت وہ عبدالصمد کے خلاف تو شاید سن لے، لیکن نینی کے حوالے سے اس کی برین واشنگ یقیناً مشکل ہوگی۔ عشق کا بھوت اتنی آسانی سے نہیں اترا کرتا وکیل صاحب۔ میں ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کریم بھائی میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ بھوت کی دو اقسام ہیں، نمبر 1 لاتوں کے بھوت، دوسرے باتوں کے۔ میں نے دونوں فارمولے بھی 2 حصوں میں اسی لیے رکھے ہیں کہ ایک حصے میں باتوں سے کام لیجیے گا اور دوسرے میں لاتوں سے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے رکا، گہری نظر سے کریم بھائی کے چہرے پر ابھرنے والے تصورات کا جائزہ لیا اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کریم بھائی آپ فیصل کو عبدالصمد اور نینی کے حوالے سے جو کچھ بھی بتائیں گے وہ باتوں کے بھوت کا ٹریٹمنٹ ہے۔ اگر آپ کی بات فیصل کی سمجھ میں نہ آئی تو پھر لاتوں کے بھوت والا ٹریٹمنٹ آزمانا ہوگا۔ وہ بڑی فکر مندی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا آپ فیصل کی پٹائی وغیرہ کی بات کر رہے ہیں؟ فیصل کے دل و دماغ پر نینی کے عشق کا بھوت سوار ہے۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے وکیل صاحب، وہ جلدی سے اسبات میں گردن لاتے ہوئے بولا، اسی وجہ سے ساری خرابی پیدا ہوئی۔ اگر خرابی پیدا ہوئی ہے تو اسے ہم دور کرنے کی تگ ہی کر رہے ہیں۔ کریم بھائی، میں نے متعدل انداز میں کہا، نینی کے شرابی عشق کی تپش فیصل کے دماغ کو چڑھی ہوئی، وہ اس وقت تجھ سے درجے کے بخار میں مبتلا ہے۔ اس بخار کو اتارنے کے لیے برف کی پٹیاں رکھنا پڑیں گی۔ آپ اس کو یقین دلائیں کہ نینی سنجیدہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک ناٹک کر رہی ہے۔ لیکن میں فیصل کو یقین کیسے دلا سکوں گا؟ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ فیصل کو بتائیں گے کہ آپ نینی کو محبت کو کھوکھلا اور جھوٹ ثابت کر سکتے ہیں، اور یہی دوسرے فارمولے کا دوسرا حصہ ہوگا۔ بات تو پھر وہی ہے وکیل صاحب۔ وہ گنجلک نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں فیصل کی نگاہ میں نینی کو کس طرح گرا سکتا ہوں، اسے کیسے فرار ثابت کر سکتا ہوں؟ اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، میں نے مستحکم لہجے میں کہا، لیکن اس وقت جب آپ 1.5 فارمولے 1+½ کو آزما کر ان کے نتائج کے ساتھ میرے پاس آئیں گے، میرا خیال ہے آنے والے 2-3 روز میں یہ کام بآسانی ہو جائے گا۔ وہ معنی خیز انداز میں سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، اس کا مطلب وکیل صاحب آپ کے ہاتھ میں نینی کوئی ایسی کمزوری آ گئی جس کی بنا پر اس کی مکاری اور عیائی کو فیصل کی نظر میں کھوکھلا کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا اندازہ 100% درست ہے کریم بھائی۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ مجھے نہیں بتائیں گے؟ وہ شاکی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ ابھی نہیں، میں نے کسی سخت ٹیچر کی مانند کہا، پہلے آپ اپنا وہ ہوم ورک مکمل کریں جو میں نے آج آپ کو دیا ہے، نیا لیسن اس کے بعد ملے گا۔ وہ معنی خیز انداز میں مجھے دیکھتے چلا گیا۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، کریم بھائی آپ کے فراہم کردہ بندے عامر نے میرے لیے بھاگ دوڑ کا موٹا کام کر لیا ہے۔ باریک اور نازک کام کے لیے میں نے اپنے جسم و ذہن کو زحمت دی۔ میں نے نہ صرف عبدالصمد کو واچ کیا ہے بلکہ نینی کے محلے کے 1-2 چکر لگائے ہیں، جس کے نتیجے میں بعض اہم انکشافات ہوئے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ کہوں گا ابھی میں آپ کو سمجھ گیا۔ میں بالکل سمجھ گیا۔ وہ قطع تعلقی کرتے ہوئے بولا، آپ بے فکر رہیں وکیل صاحب، اب میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ منظر اسی دفتر کا تھا اور میرے سامنے کریم بھائی بیٹھا ہوا تھا۔ پہلے میں اس کی کارگزاری سننا چاہی۔ رسمی علاق شلاق کے بعد میں اصل موضوع پر آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے سوال کیا، جی کریم بھائی کیا تیر مار کر آ رہے ہیں؟ جو تیر آپ نے دیے تھے وہ سارے چلا دیے ہیں، وہ خوش دلی سے بولا۔ پھر اس کا لہجہ قدرے افسردہ ہو گیا، مگر معاملہ آخر میں آ کر الجھ گیا۔ وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا۔ فیصل یہ ماننے کو تیار نہیں، نانی اس سے فریب کر رہی ہے۔ میں نے اپنی تسلی کی خاطر پوچھ لیا، باقی مراحل سب ٹھیک رہے نا؟ وہ اداس بتانے لگا، وکیل صاحب میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق نورین سے بات کی اور وہ مان گئی۔ دوسری جانب سے سلیم اور نگہت کو فیصل کی حقیقت کا پتہ چلا تو انہوں نے بھی کوئی مسئلہ کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ لوگ عملی اور حقیقت پسند ہیں، اس لیے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ مگر فیصل مطمئن نہیں۔ اس نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ اسے اس بات سے بے خبر کیوں رکھا گیا کہ وہ ہماری سگی اولاد نہیں۔ میں نے اس موقع پر نورین کا کارڈ کھیلا اور اسے بتایا کہ نورین نے مجھے اس راز کو راز رکھنے کے لیے قسم دے رکھی تھی، وہ چاہے تو جا کر اپنی مانی سے پوچھ سکتا ہے۔ ظاہر ہے نورین کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ تصدیقیں کرتا پھرتا،
اس لیے بھی یہ بات نبھ گئی، مگر نینی والا معاملہ اس کی عقل میں نہیں آ رہا۔ اس نے ذرا رک کر ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اب آپ وہ فارمولہ بتائیں جس کا ذکر کیا تھا۔ افائے عہد کی بڑی اہمیت ہے کریم بھائی، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، اگر میں آپ سے وعدہ کیا تھا تو اسے پورا بھی کروں گا۔ میری بات غور سے سنیں۔ میں نے توقف کر کے پرسرار نظروں سے اسے دیکھا تو وہ ہمتاً گوش ہو گیا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، کریم بھائی، آج رات کو آپ پھر فیصل کے ساتھ کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں اور اسے کہیں کہ اگر وہ نینی کی محبت کی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے تو ایک تجربہ کر کے دیکھ لے۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ اس سے اس کی بےتابی کا اندازہ ہوتا تھا۔ اسرائیلی لہجے میں مجھ سے مستفسر ہوا، کیسا تجربہ وکیل صاحب؟ رشتہ لگانے کا تجربہ۔ رشتہ لگانے کا تجربہ؟ وہ میری ہی کہے ہوئے الفاظ کو دہراتے ہوئے بولا، وکیل صاحب آپ کی بات بالکل سمجھ میں نہیں آئی، میں سمجھاتا ہوں۔ آپ کی بات بالکل سمجھ میں نہیں آئی، میں سمجھاتا ہوں، میں نے بڑی رسان سے کہا۔ آپ فیصل سے کہیں کہ اگر اسے نینی کی محبت کا اتنا یقین ہے تو وہ آپ کی موجودگی میں اسے فون کرے اور اس کو بتائے کہ وہ والد بالفاظ دیگر اپنے ماموں یعنی آپ کے ساتھ اس کے والدین سے ملنے آنا چاہتا ہے، لہذا وہ بتائے کہ اس نے ایک کام کے لیے کون سا دن مناسب رہے گا۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، کریم بھائی کی کیفیت کا جائزہ لیا اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اگر فیصل واقعی اس کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ آپ کی موجودگی میں نانی کے گھر فون کر کے اس سے ایسا کوئی استفسار کرتا ہے تو یقیناً اس کی آمد کا مقصد سمجھ جائے گی۔ فرض محال اگر وہ بالکل ہی بدھو ہے اور فیصل کی بات کو نہیں سمجھ پاتی تو اس صورت میں اس سے ضرور پوچھے گی کہ وہ اپنے ماموں یا والد کے ہمراہ اس کے والدین سے ملنے کیوں آ رہا ہے۔ ایسی صورت میں فیصل واضح الفاظ میں اسے بتا دے گا کہ وہ اس کے رشتے کی بات کرنے آ رہا ہے۔ یہ تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی جناب۔ وہ ایک مرتبہ پھر میری بات کاٹتے ہوئے بولا، کیسی گڑبڑ؟ میں نے سوالی نظروں سے دیکھا۔ وہ فکر مندی سے بولا، اگر نینی نے اس بات کے لیے حامی بھر لی تو فیصل کو کوئی دن بتا دیا تو فیصل کو یقین اور بھی پختہ ہو جائے گا اور مجھے فیصل کی شادی نینی سے کرنا پڑے گی اور بنا بنایا کھیل تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا کریم بھائی، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں نے سانپ کو آپ پر چھوڑنے سے پہلے اس کا سارا زہر نکال لیا ہے، اب اس کی حیثیت ایک حقیر کیچوے سے زیادہ کچھ نہیں۔ نینی کی کوئی چال کامیاب نہیں ہو سکے گی اور نہ ہی کوئی ڈھال مؤثر ثابت ہوگی۔ اللہ کا نام لے کر کود جائیں۔ گویا آپ کو یقین ہے؟ وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ نینی اب صاحب منع کر دے گی؟ جی ہاں پکا یقین ہے، میں نے چٹانی لہجے میں کہا۔ وہ مذبذب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مگر کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے رشتے کے سلسلے میں کسی پارٹی کو اپنے گھر بلانے کی حماقت نہیں کر سکتی۔ میں نے واضح الفاظ میں کریم بھائی کی حقیقت سے آشنا کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ آلریڈی منگنی شدہ ہے۔ کیا؟ کریم بھائی کی آواز حیرت سے پھٹی جا رہی تھی۔ جی ہاں کریم بھائی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وضاحت۔ وہ اپنے خالہ زاد شکیل سے منصوبہ جو گرو مندر کے علاقے میں واقع پارٹی ڈیکوریشن والوں کی دکان پر کام کرتا ہے۔ میں شکیل سے کسی کام کے بہانے مل چکا ہوں، وہ مجھے نہیں جانتا اور نہ ہی میرے ارادوں سے واقف ہے، لیکن اگر میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اگر سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا نظر آیا تو مجھے مجبوری میں اپنی انگلی کو ٹیڑھا کرنا پڑے گا۔ اگر میری ہنرمندی سے شکیل کو نینی اور فیصل کی کرتوتوں کا پتہ چل گیا تو وہ نینی کے ساتھ جو سلوک کرے گا وہ کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ فیصل کی ڈھنائی بھی کر دے گا۔ یہی وہ تیسرا فارمولہ ہے جس میں نے بدماشی کا نام دیا ہے۔ میں نے ایک بار پھر توقف کیا اور مزید کہا، مگر میں کوئی فتنہ گری نہیں چاہتا۔ اگر یہ کام آسانی اور سہولت سے ہو جاتا ہے تو فابہا، بصورت دیگر مرتا کیا نہ کرتا کے مصداق کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا کریم بھائی۔ آپ جو بھی کریں لیکن اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ فیصل کا بال بیکا نہ ہو۔ وہ شفقت پدری سے مغلوب آواز میں بولا، اس کا دماغ خرابی تھی، لیکن وکیل صاحب اس لڑکے میں میری یعنی ہماری جان ہے۔ میں آپ کی جذبات اور فیصل سے محبت کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں کریم بھائی۔ میں نے ہمدردی بڑے لہجے میں کہا، فکر نہ کریں، انشاءاللہ ان اقدامات کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مجھے امید ہے شریفانہ طریقے سے ہی کام بن جائے گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے وکیل صاحب۔ وہ دعائیہ انداز میں چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں نے بڑی محبت، ناز و نعم اور دلداری سے فیصل کو پال کر اتنا بڑا کیا ہے۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ یہ سچ ہے کہ وہ ہماری حقیقی اولاد نہیں، لیکن ہم نے اسے سگی اولاد سے بھی زیادہ لاڈ پیار دیا ہے۔ ہم اسے کوئی تکلیف پہنچتے نہیں دیکھ سکتے۔ مجھے نورین کی بیماری نے توڑ کر رکھ دیا، لیکن نینی والے معاملے نے جتنی ذہنی اذیت پہنچائی ہے وہ بیان سے باہر ہے وکیل صاحب۔ آپ بیان نہ کریں تو بھی میں محسوس کر سکتا ہوں کریم بھائی، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ نینی کا کانٹا نکالنے کے لیے میں نے آپ کو ترکیب بتا دی ہے۔ انشاءاللہ کل جب آپ مجھ سے ملنے آئیں گے تو آپ کا چہرہ خوشی اور اطمینان سے تمتما رہا ہوگا۔ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا وکیل صاحب، وہ دل کی گہرائیوں سے بولا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، کریم بھائی کیا فیصل کو معلوم ہے کہ آپ ان دنوں مجھ سے یعنی کسی وکیل سے ملنے آتے ہیں؟ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن لائی۔
وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، اس کے علاوہ اور کوئی جانتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ اس نے ایک بار پھر گردن کو نفی میں جھٹکا دیا اور بتایا، یہ معاملہ صرف ہم دونوں کے بیچ ہے، میں نے نورین سے بھی اس کی مشاورت کا ذکر نہیں کیا۔ البتہ عامر کو یہ پتہ ہے کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ عامر غیر متعلق اور بے ضرر انسان ہے، میں نے مطمئن انداز میں کہا۔ وہ کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرے گا، اس بیچارے کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ میں نے اس کے توسط اور تعاون سے جو معلومات اکٹھی کی ہیں انہیں میں کس طور اور کس مقصد کے لیے استعمال کروں گا۔ تو پھر میں چلتا ہوں۔ کریم بھائی نے اجازت طلب نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے آپ جائیں اور آج رات آپ فیصل سے فائنل میٹنگ کر لیں۔ جی بالکل۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، میں کل آپ کو اس میٹنگ کے انتہائی سے آگاہ کروں گا۔ کریم بھائی، میں نے بے حد سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا، مجھے 99% امید ہے کہ رات والی ٹریٹمنٹ کے بعد فیصل کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا اور نینی کی طرف اس کا دل کھٹا بلکہ میلا ہو جائے گا۔ باقی بچا 1%۔ میں سانس لیتے ہوئے بولا، اس 1% کا میں استعمال کروں گا۔ استعمال کل سے شروع ہوگا، آپ کی پیش کردہ رپورٹ کے بعد، اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میری ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ عدالت کا رخ کرنے سے پہلے میں تھوڑا وقت اپنے دفتر میں گزارتا ہوں۔ گھر سے تیار ہو کر میں سیدھا اپنے دفتر پہنچتا ہوں اور ضروری فائلوں سے ملاقات کے بعد میں عدالت کی طرف بڑھ جاتا ہوں۔ آئندہ روز جب میں دفتر سے نکل کر عدالت کی طرف بڑھ رہا تو میں سامنے سے کریم بھائی کو آتے ہوئے دیکھا۔ بے اختیار میں سوچنے میں مجبور ہو گیا، اللہ خیر کرے۔ کریم بھائی صبح نزدیک آنے پر اسے اسلام کیا اور جوش بھرے لہجے میں بولا، وکیل صاحب کمال ہو گیا، آپ کی پیشن گوئی بالکل درست ثابت ہوئی۔ نانی نے فیصل کو بہت مایوس کیا۔ اس کے درمیان 10-15 منٹ تک ٹیلی فونک بات تکرار ہوتی رہی اور پھر فیصل نے جھنجھلا کر ریسیور کیبل پر پٹخ دیا اور بڑبڑاتے ہوئے بولا، پتہ ہی نانی کو کیا ہو گیا، میری بات اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی۔ اس نے ریسیور رکھنے کے بعد آپ سے کیا کہا؟ کریم بھائی خاموش ہونے پر میں نے پوچھا۔ وہ خاصا الجھا ہوا اور مایوس دکھائی دیتا تھا۔ کریم بھائی نے جواب دیا، مجھ سے زیادہ بات تو نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ وہ کل دفتر پہنچ کر نائن سے تفصیلی بات کرے گا۔ نائن نے اسے ہی کہا تھا کل آفس میں موضوع پر بات کرتے ہیں۔ کریم بھائی آپ یہ جنگ جیت چکے ہیں، میں نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ آئیں میرے ساتھ۔ میں نے بائستگی عدالت کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے ہردوار لہجے میں بولا، مجھے یقین نہیں آ رہا وکیل صاحب کہ میں اتنی آسانی سے بازی جیت چکا ہوں۔ بعض کامیابیاں ایسی ہوتی ہیں کہ آنکھوں دیکھ کر اور کانوں سن کر بھی یقین نہیں آتا۔ کریم بھائی، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، فیصل کی واپسی بھی ایسے ہی معاملہ ہے۔ وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا، وکیل صاحب آج آفس میں نینی کوئی داؤ تو نہیں مار دے گی؟ اس مکار لومڑی سے کچھ بھی بعید نہیں، یہ نہ ہو کہ وہ ساری محنت پر پانی پھیر دے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا کریم بھائی، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، آپ کو جس لومڑی کے شر کا ڈر ہے وہ تو دم دبا کر جنگل کی طرف نکل گئی ہوگی، مجھے نہیں امید کہ وہ آج آفس بھی آئے۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ وہ اطمینان بڑی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، اسی غیر عادی سے فیصلے کو یقین ہو جائے کہ وہ اس کے ساتھ سنجیدہ نہیں تھی۔ پیار محبت کا ڈھونگ ایک ٹھٹھے سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ ہاں آپ بالکل درست انداز میں سوچ رہے ہیں کریم بھائی، میں نے عدالتی گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے تائیدی انداز میں کہا، اور اگر نانی دفتر سے غائب نہیں ہوتی اور کسی چال بازی سے فیصل کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتی ہے تو لنچ تک اس کی کوشش بھی ناکام ہو جائے گی۔ اچھا۔ کریم بھائی نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کہا، لگتا ہے آپ نے اپنے طوروں کو بندوبست کیا ہوا ہے، بہت تگڑا اور مضبوط بندوبست۔ میں نے فخریہ لہجے میں کہا، نانی آج آفس آئے یا نہ آئے، ہر وہ دو صورت میں لنچ تک فیصل کے دل میں اس کے لیے نفرت نہ صحیح لیکن بیزاری اور ناپسندیدگی ضرور پیدا ہو جائے گی۔ آپ نے ایسا کیا کر دیا وکیل صاحب؟ وہ متذبذب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، میں نے فیصل کے آفس ایڈریس پر ایک ایٹم بم روانہ کیا جو لنچ سے پہلے اس کے ہاتھوں میں ہوگا، اور پن کھینچتے ہی یعنی سیل کھولتے ہی اتنا زوردار دھماکہ ہوگا کہ اس کی دماغی چولیں اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گی۔ آپ بڑی خطرناک باتیں کر رہے ہیں وکیل صاحب۔ وہ سراسیمہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں، بلکہ آپ کی ہنرمندی سے جو کچھ ہونے جا رہا ہے، اس سے میرے فیصل کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہرگز نہیں۔ میں نے قطعیت بھرے لہجے میں کہا، آپ مطمئن ہو کر گھر جائیں، جب رات کو آپ کی فیصل سے ملاقات ہوگی تو بہت ہی بدلہ بہت ہی سدھرا سے دکھائی دے گا۔ آپ بے ساختہ اور برافتہ اسے گلے لگا لیں گے، آپ کو اپنا فیصل مل جائے گا، نینی سے ملاقات سے پہلے والا فیصل۔ وہ چند لمحوں تک عقیدت بھری نظروں میں دیکھتا رہا، پھر سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ میں نے گزشتہ روز کریم بھائی کے جانے کے بعد ایک کوریئر کمپنی فون کر کے ان کے نمائندے کو اپنے دفتر بلایا تھا۔ میں نے ایک خاص نوعیت کا پھڑکتا ہوا نوٹس پہلے سے تیار کر رکھا تھا۔ کوریئر کمپنی کا نمائندہ میرے پاس آیا تو میں نے مذکورہ لفافہ اس کے حوالے کر کے اسے ارجنٹ ترسیل کی ہدایت کی۔ اس میں یقین دلایا کہ آئندہ روز یعنی آج دوپہر تک میرا بھیجا ہوا لیٹر متعلقہ شخص تک پہنچ جائے گا۔ میں مطمئن ہو گیا تھا۔ ایم اے بیگ نامی ایک ایڈوکیٹ نے وہ نوٹس کسی فیصل کریم کے نام ارسال کیا تھا جو کسی نانی نامی لڑکی کی فریبی محبت میں الجھا ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کریم آئندہ روز کسی وقت مجھ سے ملنے آئے گا اور اس نوٹس کے حوالے سے مجھ سے درجنوں سوال کرے گا۔ میں نے اس بارے میں پہلے سے سوچ رکھا تھا۔ کریم بھائی کو مطمئن کرنے میرے لیے چھٹکیوں کا کھیل تھا، لیکن میرا خیال درست ثابت نہیں ہوا۔
میں رات کے کھانے سے فارغ وہی تھا کہ کریم بھائی کا فون آ گیا۔ اس وقت میں اپنے گھر ہی تھا۔ میں نے کریم بھائی کو دفتر اور گھر دونوں جگہ نمبر دے رکھے تھے۔ میں نے ماؤتھ پیس میں ہیلو کہا تو دوسری جانب کریم بھائی کی سرسراتی آواز آئی، وکیل صاحب میں کریم بھائی بول رہا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا، سب خیریت ہے نا کریم بھائی؟ اس وقت فون، میں آپ کے سوالات کا جواب بعد میں دوں گا جناب، وہ دبی دبی آواز میں بولا، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ غیب دان ہیں؟ استغفر اللہ، میں نے جلدی سے کہا۔ کریم بھائی آپ مجھے گناہگار نہ کریں، غیب دان مجھ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو پھر آپ کا نجوم کا علم آتا ہے؟ وہ بدستور محتاط لہجے میں بولا۔ اس کی آواز اور لہجے کے اتار چڑھاؤ سے مجھے اندازہ لگانے میں ذرا بھی دقت محسوس نہ ہوئی کہ وہ اس لیے اتنا محتاط ہے کہ کوئی اس کی آواز نہ سن لے۔ وہ اس وقت اپنے گھر کے نمبر سے بات کر رہا تھا جہاں صرف 3 افراد رہتے تھے، نورین، فیصل اور خود کریم بھائی۔ نورین کا قیام بھلائی منزل پر تھا، لہذا اس کی جانب سے کسی احتیاط کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا واضح طور پر یہ مطلب ہو سکتا تھا کہ وہ فیصل کی طرف سے محتاط تھا۔ میں نے اس کے استفسار کے جواب میں کہا، میں نجومی بھی نہیں ہوں کریم بھائی، آپ پہلیاں نہ بجھائیں اور یہ بتائیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ آپ نجومی نہیں لیکن آپ کی پیشن گوئی پوری ہو گئی، آج نانی آفس نہیں آئے گی، وہ اپنے جوش کو دباتے ہوئے بولے۔ فیصل نے فون پر اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ پھر اسے ایک نوٹس موصول ہوا جو کسی شکیل نامی شخص کا تھا۔ اس نے اپنے وکیل ایم اے بیگ کے توسط سے اسے بھجوایا۔ میں جانتا ہوں ایم اے بیگ یعنی مرزا امجد بیگ آپ ہیں، اور شکیل وہ بندہ جس کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ نانی کا منگیتر ہے۔ فیصل نے یہ نوٹس مجھے دکھایا۔ وہ سخت پریشان ہے، تھوڑا بہت پریشان تو میں بھی ہوں، لیکن وہ سانس لینے کے متوقف ہوا اور پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، بہرحال میں نے فیصل کو تسلی دیا اور اسے کہا ہے کہ ایک تجربہ کار وکیل سے میری دوستی ہے، ہم جا کر اس سے مشورہ کرتے ہیں۔ فیصل گاڑی نکالنے کے لیے گیا ہے، ہم ابھی اور اسی وقت آپ کے گھر آ رہے ہیں، باقی معاملات آپ کو سنبھالنا ہوں گے۔ میں عموماً گھر کلائنٹ سے ملاقات نہیں کرتا، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن کریم بھائی آپ کا کیس چونکہ منفرد نوعیت کا ہے اس لیے آپ بے دھڑک مجھ سے ملنے آ سکتے ہیں۔ لگتا ہے اس کیس کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں پرسوچ انداز میں متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ کو میرا گھر ڈھونڈنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں وکیل صاحب، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، ٹھیک ہے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا۔ وہ محتاط لہجے میں بولا، کون سی بات؟ نوٹس بیگ صاحب کی طرف سے بھیجا گیا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں اس لیے فیصل کو لے کر آپ کے دفتر نہیں آیا کہ ہمارا راز نہ کھل جائے، آپ کو یہ ظاہر نہیں ہونا دینا چاہیے کہ آپ ہی ہمیں بیگ ہیں۔ بے فکر ہو جائیں کریم بھائی، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، فیصل کے سامنے مجھے وکیل صاحب، امجد صاحب اور مرزا صاحب وغیرہ کہہ کر مخاطب کر لیجیے گا، اس طرح بات نپ جائے گی۔ اور آپ کی رہائش کے باہر جو نیم پلیٹ آویزہ اس نے ایک ٹیکنیکل نقطہ اٹھایا، اس پلیٹ پر کہیں ایم اے بیگ تو نہیں لکھا ہوا؟ نہیں، میں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، میرے گھر والی نیم پلیٹ پر مرزا ہاؤس لکھا ہوا ہے۔ اس نے ایک سکون بھری سانس خارج کی اور ریسیور رکھ دیا۔ وہ دونوں میرے سامنے بیٹھے تھے۔ کریم بھائی بے حد پریشان نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ فیصل کے چہرے سے ندامت نما خجالت جھلکتی تھی۔ کریم نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں مجھے صورتحال سے آگاہ کیا جس نے فیصل کو معصوم اور سیدھا سادہ لڑکا ثابت کرتے ہوئے نانی کی چال باز لڑکی کے روپ میں پیش کیا گیا تھا۔ آخر وہ نوٹس کا لفافہ میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، مرزا صاحب میں نے ساری سچائی آپ کو بتا دی، اس معاملے میں میرے بیٹے فیصل کا کوئی قصور نہیں۔ فیصل اگر ہے تو اس لڑکی قصور اگر ہے تو اس آوارہ لڑکی نانی کا، جو منگنی شدہ ہونے کے باوجود میرے بیٹے سے پیار کی پینگیں بڑھا رہی تھی۔ ویسے میں سمجھتا ہوں نانی کے منگیتر نے بالکل صحیح اقدام اٹھایا ہے، ایک غیرت مند مرد یہی کر سکتا ہے، اس قسم کے معاملات زیادہ عرصے تک چھپے نہیں رہتے۔ یعنی شکیل کو بھی کہیں نہ کہیں سے ان تعلقات کی بھنگ مل گئی ہوگی، پھر ہو سکتا ہے اس نے خود ہی نانی کی نگرانی کی۔ وہ سانس لینے کو متوقف ہوا اور پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، آپ اس نوٹس کو پڑھیں گے تو صورتحال واضح ہو جائے گی۔ ان لمحوں میں کریم بھائی بڑی صاف ستھری ایکٹنگ کر رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اسے داد دی اور اس نوٹس پڑھنے کی اداکاری کرنے لگا جو خود میرا ہی بھیجا ہوا تھا۔ اس نوٹس کا مضمون کچھ اس طرح سے تھا، شکیل نامی ایک شخص نے اپنے وکیل ایم اے بیگ کے تفصص سے فیصل کو دھمکانے کی کوشش کی تھی کہ وہ نانی اور فیصل کے بیچ پروان چڑھنے والے معاملات سے آگاہ ہو چکا ہے، لہذا وہ اسے تنبیہ کرتا ہے کہ وہ اس کے منگیتر سے دور رہے، عرصہ 10 یوم میں وہ کسی وکیل ہی کے توسط سے پکے کاغذ پر نوٹس کا جواب دے جس میں اس بات کی یقیندہانی کرائی گئی ہو کہ وہ آئندہ کبھی نانی سے ملے گا اور نہ ہی اس کے قریب آئے گا۔ نانی کو کنٹرول کرنے کا شکیل نے خود ذمہ لے لیا ہے۔ نوٹس کے آخری سطور میں بڑے واشکاف انداز میں کہا گیا تھا کہ اگر فیصل ان غیر اخلاقی اور غیر قانونی حرکتوں میں باز نہ آیا تو شکیل اپنے والدین کو لے کر نانی کے گھر پہنچے گا اور نانی کے والدین کے ہمراہ قافلہ فیصل کے گھر آئے گا اور وہاں اتنا گاما ہوگا کہ محلے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ فیصل کس کماش کا لڑکا ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اس نوٹس کو مزید پر ڈال دیا اور کریم بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سچویشن خاصی گمبھیر من کے سنگین ہے،
ایک بات پوچھوں، اس کا بالکل درست جواب دیجیے گا۔ امجد صاحب آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں۔ کریم بھائی بےتابی سے بولا۔ میں بھلا آپ سے کیوں غلط بیانی کروں گا؟ میں نے سن رکھا ہے اگر نتائج کی چاہت ہو تو دائی سے پیٹ، ڈاکٹر سے مرض اور وکیل سے حقائق نہیں چھپانا چاہیے۔ آپ نے بالکل ٹھیک سن رکھا ہے کریم بھائی، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ اس نوٹس میں نینی اور فیصل کی جن روابط کی بات کی گئی ہے اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ فیصل سے یہ نادانی ہوئی ہے مرزا صاحب، شکیل کا دعویٰ غلط نہیں، کریم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور یہ اپنی غلطی پر نادم بھی ہے۔ آپ نے تمہیں بتایا تھا کہ فیصل کی معزز خاندان میں منگنی کر دی گئی ہے۔ میں نے تندیہ نظروں سے فیصل کو دیکھتے ہوئے کہا، اس کے باوجود بھی امجد انکل میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تھا کہ فیصل مجھ سے مخاطب ہوا۔ ڈیڈی نے مجھے نینی اور اس کے گرد عبدالصمد کے بارے میں سب کچھ تفصیلیں بتا دیا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ نانی میرے ساتھ کھلواڑ کر رہی تھی، اسے مجھ سے کوئی محبت تھی ہی نہیں۔ وہ ڈیڈی کو نقصان پہنچانے کے لیے میں عبدالصمد کے اشاروں پر ناچ رہی تھی اور میں اس کے جال میں آ گیا۔ وہ سانس لینے کو متوقف ہوا اور پھر جذباتی لہجے میں بولا، مجھے بڑی شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے اور میں اپنے کیے پر شرمندہ بھی ہوں۔ میں نے ڈیڈی سے وعدہ کیا کہ ہمیشہ کے لیے نانی کو اپنے دل و دماغ سے کھرچ کر پھینک دوں گا، بلکہ میں تو اس سے شدید نفرت کرنے لگا ہوں۔ مجھے فیصل پر اس کے وعدے پر کامل بھروسہ ہے مرزا صاحب، کریم بھائی نے مخصوص قسم کی اداکاری جاری رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے امید ہے کہ کبھی شکایت کو موقع نہیں دے گا۔ کیوں بھائی فیصل؟ میں نے فیصل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اپنے ڈیڈی کی آنکھ کو آئندہ ایسی کسی مصیبت میں تو نہیں ڈالو گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جناب، وہ اپنے تیقن سے بولا۔ وہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس نوٹس کا جواب میرے توسط سے جائے گا اور ایک طرح سے میں تمہارا ضمانتی بھی ہوں گا، تم مجھے معافی کا گواہ بھی سمجھ سکتے ہو۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے اس سے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہ دراصل میں ایم اے بیگ صاحب کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ عموماً کرمنل قسم کے کیسز لیتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ ہے کہ جرائم پیشہ افراد ان کی طرف رجوع کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ مجھے تو نینی کا منگیتر شکیل بھی خاصا ٹیڑھا بندہ لگتا ہے، تم ان لوگوں سے دور ہی رہو تو اچھا ہے۔ آپ بالکل مطمئن ہو کر نوٹس کا جواب دیں مرزا صاحب، کریم بھائی نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ہماری وجہ سے آپ کو کبھی کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ میں نے ایم اے بیگ اور شکیل کے حوالے سے جو بھی خطرناک باتیں کی وہ محض فیصل کو ڈرانے کے لیے دیں تاکہ آئندہ کے لیے اس کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہ آنے پائے۔ وہ اس کھیل کا مرکزی کردار تھا، اگر وہ مضبوط ہو جاتا تو پھر کریم بھائی کے لیے کسی ڈر، خوف یا پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی۔ میں یہ سب کچھ ایک نیک مقصد کے لیے کر رہا تھا، اسی لیے قدرت بھی میرا ساتھ دے رہی تھی۔ میں نے اپنی میز کی دراز میں سے ایک اسٹامپ پیپر نکالا اور چند سادہ کاغذات نکال کر مختلف مقامات پر فیصل کے دستخط لیے اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کریم بھائی مجھے اچھا نہیں لگا کہ اس معمولی سی کام کے لیے میں کل آپ لوگوں کو اپنے دفتر بلاتا۔ مختلف نوعیت کے قانونی کاغذات میرے گھر پر بھی رکھے ہوتے ہیں۔ آپ کے دستخط ہو گئے، میں کل خود ہی نوٹس سے جواب ٹائپ کروا کر اپنی وکالت کے ساتھ ایم اے بیگ کو بھجوا دوں گا۔ آپ مطمئن ہو کر اپنے گھر جائیں۔ بہت بہت شکریہ مرزا صاحب، کریم بھائی نے کہا۔ فیصل احسان مندی کی جذبات کے ساتھ بولا، امجد انکل آپ نے گھر بیٹھے بیٹھے ہمارا مسئلہ حل کر دیا، اس کے لیے میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ میں نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا، نوجوان اپنے والدین کی خاص خیال رکھو، خاص طور پر اپنی بیمار ماں کا، انہیں کوئی دکھ یا تکلیف نہ پہنچے۔ اگر تم ایسا کرتے رہو گے تو میں سمجھوں گا کہ تم نے بڑے اچھے الفاظ اور بڑے ایسے انداز میں میرا شکریہ ادا کر دیا ہے۔ لگ بھگ رات 11 بجے وہ میرے گھر سے رخصت ہو گئے۔ آئندہ روز میں عدالتی بکھیڑوں سے فارغ ہو کر دفتر پہنچا تو کریم میرا منتظر تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے چیمبر میں بلا لیا اور رسمی الیکس کے بعد میں نے اس سے پوچھا، کریم بھائی لگتا ہے آج کل آپ نے پلازا کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے، کاروبار پر آپ کی توجہ نہیں ہے۔ کل سے باقاعدہ دکانوں پر جاؤں گا، وزیر اللہ مسکراتے ہوئے بولا۔ کل رات ہی کو تو روزے پورے ہوئے ہیں، آج میری عید ہے۔ پچھلے 1 ماہ سے میں کسی کڑی آزمائش میں تھا، آپ کی رہنمائی اور مدد سے میں سرخرو ہوا ہوں۔ آپ کا کام ہو گیا، میرے لیے خوشی کی بات ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، فیصلہ کیا حال ہے؟ ایک دم تیر کمائن سیدھا ہو گیا اور مسرت لہجے میں بولا، اور نینی کوئی خیر خبر؟ وہ آج بھی دفتر نہیں گئی، کریم بھائی نے بتایا۔ لگتا ہے اب وہ اس مالیاتی ادارے کا رخ نہیں کرے گی۔ ہاں اصولی طور پر ہونا تو یہی چاہیے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ آج میں اس کے عزائم کے تابوت میں آخری ٹھیک کیل ٹھونک دی ہے۔ کہ کریم بھائی نے جواب میں مجھے دیکھا اور پوچھا، کیا مطلب وکیل صاحب؟ میں نے آج صبح شکیل کے پارٹی ڈیکوریشن والے ایڈریس پر ایک خط پوسٹ کیا ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ وہ خط ایک فرضی نامعلوم ہمدرد اور خواہ شخص کی جانب سے، وہ عبدالصمد کے ملازمین میں شامل ہے لیکن خود کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ البتہ وہ بندہ نینی اور عبدالصمد کے معاونت اور نینی اور فیصل کے تعلقات سے بخوبی آگاہ ہے۔ اس خط میں لکھا گیا ہے۔ میں سانس لینے کے لیے متوقف ہوا تو کریم بھائی نے اسرائیلی لہجے میں سوال کیا، آپ بھی ایک سے بڑھ کر چال چل رہے ہیں؟ اس خط میں شکیل سے دلی ہمدردی رکھنے والے شخص نے نینی اور فیصل کا حوالہ دیتے ہوئے شکیل کو بتایا کہ وہ ہوشیار ہو جائے
ورنہ یہ نہ ہو کہ اس کو ہونے والے باغ کی کوئی غیر بان آبیاری کرتے ہوئے نئے سے نئے گل کھلاتا چلا جائے۔ اوہ، یہ تو آپ نے زبردست کام کیا وکیل صاحب۔ کریم بھائی نے تعریفی نظر سے مجھے دیکھا۔ اب شکیل اپنی ہونے والی بیوی کو خود ہی نکیل ڈال لے گا۔ میرا فیصل ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا ہے۔ شکیل تو نینی کو نکیل ڈالے گا یا نہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس نیک کام میں تاخیر نہ کریں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کریم بھائی نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحتی لہجے میں کہا، اب آپ پہلی فرصت میں فیصل کو نکیل ڈالنے کا بندوبست کریں۔ میرے خیال میں اس کی شادی میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا مشورہ سر آنکھوں پر وکیل صاحب و ممنونیت بھرے لہجے میں بولا، آپ تو میرے اور میری فیملی کے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوئے ہیں، اللہ آپ کو اس نیکی کا اجر دے گا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے کبھی حاجی، نمازی اور پرہیزگار ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ محت الامکان کوشش کرتا ہوں کہ دوسروں میں کام آ سکوں۔ اوہ، میں ایک بات تو بھول گیا۔ کریم جلدی سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا، اللہ تو آپ کو اس نیک کام کا جو اجر دے گا وہ اس کا معاملہ ہے، لیکن مجھے بھی آپ کا کچھ قرض دینا ہے۔ قرض؟ میں نے سوالیہ نظروں سے کریم بھائی کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی جیب میں سے بھورے رنگ کا ایک پھولا ہوا لفافہ برآمد کرتے ہوئے بولا، جی ہاں، قرض، یہ رکھ لیں جناب۔ اسے مذکور لفافہ میری جانب بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکتا۔ آپ کی فیس، کریم زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ میں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ لفافہ تھام لیا۔ یہ بھی ایک غیر روایتی اقدام تھا۔ میرا یہ اصول ہے کہ میں اپنی فیس ایڈوانس لیا کرتا ہوں، اور اس کیس میں یہ کام سب سے آخر میں ہوا تھا۔ ویسے اگر باریک بینی سے نگاہ ڈالی جائے تو اس کیس میں ابتدا سے انتہا تک سب کچھ معمول سے ہٹ کر اور جدا جدا ہوا تھا، صرف ایک ہی فیس پر ہی موقوف نہیں تھا۔ کریم بھائی نے دوستانہ لہجے میں کہا، وکیل صاحب، میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کی حق تلفی نہ ہو، لیکن اگر پھر بھی آپ یہ محسوس کریں کہ فیس کی رقم میں کوئی کمی ہے تو آپ ایک بے تکلف دوست کی طرح مجھے بتا سکتے ہیں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، کریم بھائی، آپ اور آپ کی بیوی میری نظر میں ایک مثالی جوڑا ہیں جو لوگوں کی گود لیے ہوئے بچے کو اپنی سگی اولاد سے کہیں بڑھ کر چاہتے ہوں، اور وہ کسی کی حق تلفی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے لفافے میں رکھ کر مجھے جو کچھ دیا ہے مجھے وہ قبول ہے۔ وہ مجھ سے گرم جوش مصاحبہ کرنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ بعد ازاں میں نے کریم بھائی کے دیے ہوئے براؤن لفافے کو جب کھولا تو مجھے اپنے فیصلے پر کوئی افسوس نہیں ہوا۔ میں نے ان کے لیے بالکل مناسب ٹائٹل کا انتخاب کیا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں ایک مثالی جوڑا تھے۔ پھولے ہوئے لفافے میں جو رقم برآمد ہوئی وہ میری فیس سے تقریباً دگنی تھی۔ میں مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔